پتا ان کے پاس کوئی تھا, اگر سن لیں قائد اعظم کے سن لیں. تو یہ اب خان صاحب نے بھی وہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, اس میں ہم ایک چیز مت بھولیں, نیچے بہت سارے ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کے پیچھے ہم فورن ہاتھ جو ہے بھائی, اس کے پیچھے انڈیا بھی شامل ہے, اس کے پیچھے اسرائیل بھی شامل ہے, اس کے پیچھے وہ سارے لوگ شامل ہیں جو پہلے دن سے پاکستان کی ایگزسٹنس کے خلاف ہے. انہوں نے آپ کے انڈیا نے آپ کے خلاف فیبرری 2027 وہ جو ٹائم تھا 19 میں, انہوں نے آزاد کشمیر کے اوپر حملہ کرنا تھا افغانستان میں گورنمنٹ چینج ہونے سے پہلے جب تک وہاں پہ کرزئی گورنمنٹ اور وہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی تھی. مگر چونکہ پاکستان نے یہاں پہ خان صاحب بیٹھے تھے, گورنمنٹ سٹرانگ تھی. آپ نے موہت پیرزادہ کا اگر وہ سن لیں کہ وہ جو جنرل ندیم حیات تھے اس وقت چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف, انہوں نے کہا کہ یار ہم جائیں گے, ہم ماریں گے, اور پھر ایئر فورس نے کہا کہ یہ ہمیں دیں, ہم آپریشن کریں گے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے تو جنگ تیار کی ہوئی تھی وہاں پہ. وہ تو جب پاکستان نے ادھر آدھا گھنٹہ ان کو سرپرائز دیا, ہمارے جہاز ان کے سپیس کے اندر رہے, ان کو کھڑکایا, آرام سے واپس آئے, ابھینندن کو لورڈ ان کر کے کھڑکایا, تو وہ ڈرے وہاں سے. انڈیا نے اس وقت پلان کیا ہوا تھا آزاد کشمیر کے اوپر حملہ. وہاں انہیں یہ بات سمجھ آئی کہ جب تک قوم اور اس طرح کی ایک جو پاپولر پارٹی جو خان صاحب جیسا لیڈر بنا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے, ہم پاکستان پہ اٹیک نہیں کر سکتے. لہٰذا عوام اور فوج کو پہلے ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرو, بندے خریدو, رجیم چینج کرو, سارا کچھ کرو, تاکہ یہ آپس میں جب لڑیں گے لوگوں تب کی ہم نا حملہ کریں گے. شارٹ میموریز ہیں زیگم بھائی, آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. کپتان عمران خان نے لاہور ہاکی اسٹیڈیم, میں کپتان عمران خان کی بات دیکھیں, مجھے تو بھائی ذہن نشین ہوئی ہے, رٹی ہوئی ہے. آپ لوگوں کو اس لیے کہتا رہتا ہوں ہمیشہ, کوئی بات سمجھتا ہی نہیں ہے اس چیز کو. او بھائی, ایک دفعہ نہیں سمجھ میں آئی, 3 دفعہ سنو اس کو, غور سے سنو. اس طرح کا آپ کو استاد کہیں پر بھی نہیں ملے گا, کہیں پر بھی نہیں. انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا سب سے بڑی گھناؤنی سازش اس ملک کے خلاف. سن لیں آپ خود, میری بات پہ یقین نہیں آ رہا, خود جائیں پی ٹی آئی کی یوٹیوب چینل پر اور جا کر اوپن کریں ان کی وہ تقریر جو انہوں نے ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں کی تھی. انہوں نے سٹارٹ اس بات سے کیا تھا, انہوں نے کہا تھا سب سے بڑی گھناؤنی سازش کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی یعنی کہ پاکستان کی عوام کو اس کی فوج سے لڑوا دیا جائے. ٹھیک ہے, ان سازشیوں کو ہم نے نکالنا ہے اداروں سے. میجر جنرل فیصل نصیر, ندیم انجم, بریگیڈیئر راشد, بریگیڈیئر فہیم, اور ان کا تمام نیکسس باجوہ کا جس نے حقانی کے ساتھ ڈیل کی ہے. بھول گئے ہیں آپ لوگ, شارٹ میموریز ہیں اتنی زیادہ. کس طرح انہوں نے سی آئی اے کے بندے کو ہائر کیا, کس طریقے سے اس کو کہا, کیا کام کرنے کے لیے لگوایا تھا, پیمنٹس کس کو گئی تھی, حقانی کو گئی تھی. شرین مزاری صاحبہ کی ٹویٹ بھول گئے ہیں, اور یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہمارے انڈر یہ کام ہو رہا تھا, ہم نے کوئی اس طرح کی انسٹرکشنز نہیں. یہ کس نے کروایا تھا, وہ کون تھا جس سے یہ سارا کام کروا رہا تھا. بھول گئے ہیں باجوہ لے کر کس کو گیا تھا اپنے ساتھ. بھول گئے ہیں لنڈن پلان. زرداری بھول گئے ہیں, پیسہ تو زرداری کو دیا نا انہوں نے, چینلائز کس کو کیا تھا پیسہ. زرداری رجیم چینج سے پہلے, اپریل سے پہلے کیوں گیا ہوا تھا امریکہ. اس کا بیٹا کیا کرنے کے لیے گیا تھا, اس ملک کو بیچا گیا زرداری. یہ وہی ہے اصل میں جس نے ہٹ کیا ہے آپ کے شہریار بھائی, ایک تیر سے, معاہدہ اس نے کئی تاشکند سے شکار پہلے کیے ہیں. بھٹو کدھر گیا تھا آپ کو پتا ہے؟ ایگزیکٹلی. یہ قوم نا شارٹ وہ نہ کریں, ایک دم سے جذبات میں مت آئیں, اچھا ریاکشنری. شہریار, جی میں جی بس لاسٹ چیز ایڈ جی, کروں گا. آپ وہ کمپلیٹ کر لو, پھر اویس کے پاس جی آتے ہیں, پھر اظہر بھائی واپس آئیں, ان کے پاس طرف چلتے ہیں. جی 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 ٹھیک. چلیں خان صاحب, میں کہہ رہا ہوں آپ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, خان صاحب کال نہیں دیتے اس طرح کی سچ. ٹھیک ہے, لوگ آ جاتے ہیں سڑکوں پہ, جس طرح آج کے پی کی پولیس اور جو فرائیڈے کو مارچ پلان کیا ہوا تھا مناصر کی کال پہ, پورے ملک کی احتجاج تھا, لوگ روڈز پہ جاتے ہیں, آرمی اور آپ کی عوام آمنے سامنے آ جاتی ہیں. تو کیا اس خیال آپ کو لگتا ہے کہ عاصم منیر اس ٹائم پہ بھی یہ ڈیسیژن لینے کے قابل ہے کہ وہ زرداری کو, نواز شریف کو, فضل الرحمان, یہ پی ڈی ایم کو لات مار دے گا, یہ یا ڈیسیجن پھر فوج کے اندر سے جو ایسے جرنیل ہیں جو کھڑے ہو کے بولیں گے عاصم منیر کو کہ بھائی سائڈ پہ ہو جاؤ تم. عاصم یہ منیر کو کوشچن ہے, سمپل فورس کرنا کوشچن ہے. ایک چیز پہ سیما, یہ فوج کو حکم دے مارو ان کو, پھر اس کو پتہ چلے گا پٹے گا کون. یہ رینجرز تک ہی محدود رہیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے
یہ فوج کو یہ حکم دے گا ان کے اوپر اس طرح کرو، گوری مارو. پاکستان کی عوام کا نمبر سب سے بڑی طاقت ہے. اگر وہ نمبر نہیں شو کریں گے تو یہ جو 5-10 ہزار ان میں ہمارے کالی بھیڑے گھسی ہوئی ہیں نا، یہ آپ کو ٹھوک دیں گے. میں بڑے اب ڈائریکٹلی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. چھوٹا آپ کا ہجوم ہوگا نا، یہ ہجوم کو یہ میجر جنرل فیصل نصیر کے انڈر جو جتنے کام جن کو وہ کھلا پلا رہا ہے نا آج کل، یہ آپ کو ٹھوک دیں گے. آپ کا ایک نمبر بہت بڑا ہوگا نا تو ان کو بڑی فورس نکالنی پڑے گی. جب یہ بڑی فورس نکال کے ان کو بولیں تو صحیح کہ ہمارے ذرا صوبے داروں کو، ہمارے میجرز کو، ہمارے بریگیڈیئرز کو ذرا حکم تو کریں، ہمیں اس کو پھنسانا ہے، اس کو کارنر کرنا ہے. عاصم منیر ہو یا میجر یہ جنرل فیصل نصیر ہو یا ندیم انجم ہو، اس کو بولیں ذرا آرڈر تو کریں کہ پاکستانیوں کو نا، یہ 1 لاکھ پاکستانی باہر کھڑا ہوا ہے، اس طرح کرو 1 لاکھ کو مارو جا کے. پھر اس کو پتہ چلے گا کہ مارا کس کو جائے گا اور لٹکایا کس کو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ آپ کارنر نہیں کر سک رہے ہیں کیونکہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ کا نمبر سب سے بڑی طاقت ہے. آپ کا نمبر عوام کا کچھ بھی نہیں کرنا اور ڈنڈے شنڈے لے کے نہیں نکلنے ہیں. صرف جھنڈے لے کر سر پہ باندھ لو پاکستان کا جھنڈا، باہر آ جاؤ، پاکستان کی ٹی شرٹ پہن کے باہر آ جاؤ بس، اور کچھ بھی نہیں کرنا. یہ جذبات سے اپنے ہوش سے کام لیں، جوش سے نہیں. جوش دکھائیں اپنے نعرے بازی میں، آؤ باہر. 5 لاکھ بندہ 24 کروڑ کی آبادی میں ایک جگہ کھڑا ہو گیا، ان کی دوڑے لگ جائیں گی، آپ کو نہیں پتا. ان کو لوگ باہر نکال لیں گے. آپ لوگ تقریباً 50,000 بھی اگر یہ جھنڈا باہر لے کر آ جاتے ہیں نا، فیصل نصیر کے اوپر کورٹ مارشل کرو میجر جنرل فیصل نصیر کو اور ندیم انجم کو نکالو، یہ آپ کو پکڑ نہیں سکتے. مجبوراً ان کو نکالنا پڑے گا ان کو اداروں سے. یہ ادارہ بالکل امریکہ کی پالیسی پہ چلتا ہے، اور امریکہ کی پالیسی یہ ہے کبھی پبلک ریلیشن خراب مت ہونے دو. جس دن پبلک ریلیشن خراب ہوا آپ ختم. اس فوج کو ہولی کاؤ ایک طریقے سے بنایا گیا. اظہر بھائی نے بڑے زبردست انداز میں کل مینشن کیا تھا ان چیزوں کو کہ کیوں ہولی کاؤ بنایا جاتا ہے، اس کا ریزن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے اس چیز کو ختم کرنا ہے، اور وہ ختم ہم کر سکتے ہیں اپنی طاقت سے، عوام کی طاقت سے، اپنے نمبر دکھا کر. ان کو نکالنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، آپ گھبرائے مت، اتنا مشکل کام نہیں ہے. ان کو بولو آرڈر کرو، چلو شابش آرڈر کرو کہ ٹینک لے کر آؤ اور مارو ہمیں گولا. آرڈر کر کے دیکھو، یہ آرڈر تو کرو، ہمت ہے تو آرڈر کرو. پھر پتا چلے گا، پھر آپ کو پتا چلے گا چین آف کمانڈ کیا ہے. پھر آپ کو خیر یار بھائی، یہ وہ پتہ ہے اس کو ون لائنر میں کر دیتا ہوں بھائی. دیکھیں اب فوج جو ہے وہ عوام سے ہے، اور وہ ساری فوج جو ہے آپ کی جو ہے وہ کسی ایک سٹی میں نہیں لائی جا سکتی، بارڈرز پہ ہوتی ہے، آگے پیچھے ہوتی ہیں. اور پھر جن کو آپ آرڈر دیں گے اس کا کوئی بھائی کھڑا ہوگا سامنے، اس کا کوئی بیٹا کھڑا ہوگا سامنے، اس کے گھر والے. بھائی یہ نہیں ہو سکتا. پھر وہ گن جو ہے نا واپسی کی طرف گھوم جائے گی، اور یہ ہوا ہے پھر 1971 میں. تو یہ اتنی عقل ان کو ہے، اور وہ یہ میں اسی لیے بار بار یہ کہہ رہا ہوں 10-20 لاکھ بندہ اگر پیدل چل پڑے اور آ کے ان 6 بندوں کا ڈیمانڈ کرے، دیٹس اٹ، بغیر کسی خون خرابے کے یہ سارا کام ہو جائے گا. چلیں ایگزیکٹلی. آگے. اور بس یہ فائنل چیز میں جلدی سے ایڈ کر کے ویز بھائی اور اظہر بھائی کی طرف چلتے ہیں. اور زیگم بھائی میں اگر غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. کپتان عمران خان نے جو سب سے زبردست کام کیا ہے، مکتی بانی نہیں بننے دی ہے. یہ کی ورڈ تھا، یہ تھا وہ ٹریگرنگ پوائنٹ. اگر مکتی بانی خدا نہ خواستہ اس کے اندر سے کھڑی ہوتی، جو کہ بہت سارے لوگ ایکچولی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ مختلف طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے جذبات کو ابھارا جائے کہ کوئی مکتی بانی بن جائے کسی طریقے سے، شاہی بھائی آج مایوسی سارا پھیلا دن کر. پی ٹی ایم والے اسی کام پہ لگے رہے ہیں ہاں وہی سارا نا، دن. وہ مایوسی پھیلا کر، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بی ایل اے کے گھسا کر، پی ٹی ایم کے گھسا کر کچھ اس طرح مکتی بانی بنے، وہ عمران خان نے بننے نہیں دی ہے اور نہ وہ بننے دے گا. ہمیں اپنے جمہوری انداز میں اس کو کرش کرنا ہے، اس کو، اور سسٹم چینج ہو جائے گا. اویس آپ بات کیجیے گا، پھر اظہر بھائی کی طرف چلتے ہیں. شیری بھی اظہر بھائی سے پوائنٹ لیں، میں ذرا جی یہ ضرور. سارے جو ٹاپک چل رہے ہیں اس میں اظہر بھائی کا پوائنٹ ایک دفعہ سن ہاں لیتا ٹھیک ہوں. ہے جی. اظہر بھائی سوری آپ نے انتظار کرنا پڑا، پلیز بات کیجیے گا.
جی شہریار بھائی بہت شکریہ. نہیں نہیں کوئی ایشو نہیں ہے, بس آئی تھنک وہ 3-4 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ تھے, تو آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ ہمارے جو لسنرز ہیں پی ٹی آئی والے ان کو پتہ چلے پاکستان کا پاور سٹرکچر ہے کیا. اچھا زیگم, ایک بریف سا کمنٹ جو شہر بھائی نے بھی بات کی, زیگم نے بات کی. دیکھیں اٹس پیپل ورسز جنرل, اور ریاست جو ہے نا پولیٹیکل سائنس کی ہر کتاب کی ڈیفینیشن میں ریاست جو ہے وہ لوگوں سے بنتی ہے, لوگوں سے سٹارٹ ہوتی ہے, لوگوں کے لیے ہوتی ہے اور لوگوں پہ ختم ہوتی ہے. بالکل جیسے وہ ابراہم لنکن نے کہا تھا کہ جمہوریت جو ہے وہ عوام کی حکومت, عوام کے لیے, عوام کی طرف سے. تو جس ٹائم آپ اسلام آباد میں 1 لاکھ بندہ نکال لیں گے نا, آئی کین بیٹ ود یو اگلی ہی فلائٹ پکڑ کے آپ کے ٹاپ سٹار جنرلز بیٹھے ہوں گے خان صاحب کے ساتھ کہ پلیز کم آن دا روڈ, گیو اے پیس کال اینڈ لیٹس گو فار الیکشن. تو یہ ہوتا ہے دنیا کی تاریخ میں, آپ کو اگلی باتیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. دس از آور آرمی اینڈ وی وانٹ اونلی دا پیپل ان دا ٹاپ براس ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل, تاکہ وہ ان کی جو روگ پالیسیز ہیں ان کو ختم کیا جا سکے. دوسرا شارٹ سا کمنٹ میں کروں گا جو زیگم نے بات کی, اینڈ آئی ہیو بین سیئنگ فرام ڈے ون, آئی وش کہ مارچ اور فیبرری کے اینڈ پہ خان صاحب نے جو ہے وہ جنرل باجوہ کو سیک کر کے جنرل مظہر شہین کو آرمی چیف لگا دیا ہوتا, تو آج ہم اس سچویشن میں نہ ہوتے. آئی ٹوٹلی اگری ود زیگم, ہی واز کور کمانڈر منگلا دین, دا مین اسٹوڈ. اگر ایک جنرل تھا جس نے ایون اللہ جنت میں جگہ دے, وہ جو جنرل صاحب شہید ہو گئے کور کمانڈر بلوچستان جو تھے, انہوں نے بھی اتنی ہارڈ, ہی ٹوک آلسو پوزیشن, لیکن اتنی ہارڈ, ہی واز آلسو ان اپوزیشن کیمپ کہ آپ یہ رجیم چینج نہ کرے. لیکن مظہر شہین کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی رجیم چینج ہوا تھا پہلا کور کمانڈر جو تبدیل کیا گیا تھا وہ مظہر شہین تھا, کیونکہ ہی ٹوک اے ویری ہارڈ سٹانس ان پوزیشن. اور آئی وش کہ خان صاحب نے ان کو, اور وہ بائی دا وے نمبر 1 تھا, سینئر موسٹ جنرل تھا اپریل میں, مارچ میں. آئی وش کہ خان صاحب نے باجوہ صاحب کو سیک کر کے ان کو لگایا ہوتا. آئی کین گارنٹی یو یہ آرمی کے اندر اتنی بڑی اس کے اوپر خان صاحب کو سپورٹ ملتی. ایک تو کور کمانڈرز میں آلریڈی سپلیٹ اوپینین تھا, لیکن جو سولجر اور جونیئر آفیسرز تھے دے وڈ ہیو لٹرلی چیریش دیٹ ڈیسیژن. لیکن اس سے بھی افسوس کی بات ہے کہ خان صاحب نے جس شخص سے وفا کے لیے یہ کام نہیں کیا, اسی شخص نے جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ بھی ڈبل گیم پلے کی. میں زیگم کو ڈے 1 سے کہہ رہا تھا کہ پلیز فیض حمید کو اتنا گلوریفائی نہ کریں. آخر میں جتنی میری اسٹڈی ہے جنرلز کی, جنرلز اونلی ریسپیکٹ دیئر جنرلز. اور وہ ایک مشہور جو ہے وہ امریکن آتھر تھا اسٹیفن کوہن, اس کا بہت زیادہ کام تھا ساؤتھ ایشیا, انڈیا اور پاکستان کی آرمی کے اوپر. تو اس نے کہا تھا کہ پاکستان آرمی کی خوبی یہ ہے کہ فوجیوں کے اندر صرف اور صرف 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں, ادھر یو آر سینئر اور یو آر جونیئر, دیٹس اٹ. ان کے درمیان کوئی کنفلکٹ نہیں ہوتا, ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے, سپلیٹ آف اوپینین آتا ہے, بٹ وہ انسٹیٹیوشنلی مینیج کیا جاتا ہے. اور یہ آپ 2-3 سال ویٹ کر لیں اس کے اوپر, جب کتابیں آئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فیض آخر تک ڈبل گیم پلے کر رہا تھا. اور باجوہ نے فیض کو اس وقت آگے کیا جب اس کو لگا کہ شاید نواز شریف کسی ایسے شخص کو آرمی چیف بنا رہا ہے جس سے کل کو میری اکاؤنٹیبلٹی اوپن ہو سکتی ہے. تو پھر اس نے فیض کو آگے کر کے یہ الیکشن والی بات کی کہ الیکشن کروا لیں اور مجھے ایکسٹینشن دے دیں تاکہ نایاب جو پی ایم آئے وہ آرمی چیف لگائے. تو یہ ساری ڈبل گیم ہو رہی تھی. خیر اٹس پارٹ آف ہسٹری. لیکن جو اس سے پہلے شہریار بھائی اور زیگم بھائی نے جو بات کی تھی نا ارشد شریف کی شہادت پہ, میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم پاکستان کے پاور سٹرکچر کو سمجھیں. دیکھیں ریاست کا ایک تو پاور سٹرکچر بنتا ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن سے, جس میں پارلیمنٹ ہے, پرائم منسٹر ہے, کیبنٹ ہے, آرمی اور بیوروکریسی ہے, جوڈیشری ہے. دوسرا پاور سٹرکچر بنتا ہے جو سول سوسائٹی بناتی ہے, جس کو ہم پولیٹیکل سائنس میں پولیٹیکل اکانومی آف دی ایلیٹ کہتے ہیں. میں آج آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ اگر ارشد شریف جو ہے وہ پاکستان کے, اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے, مجھے ارشد شریف کی صحافت سے بہت زیادہ ڈس ایگریمنٹ تھا, لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ اس بندے کو اس لیے شہید کیا گیا ہے کہ وہ ایک سیلف میڈ انسان تھا, وہ ایک ہمبل مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس فیملی سے آیا تھا, وہ پاکستان کے اس اشرافیہ سے نہیں آیا تھا. اگر وہ نجم سیٹھی ہوتا, اگر وہ عائشہ صدیقہ ہوتا, اگر وہ ڈان کے کالمنیسوں میں سے ایک ہوتا, اگر وہ پاکستان کے انگریزی ایچیسن, بیکن ہاؤس, ایل جی ایس والے سکولوں سے آیا ہوتا, رضا رومی ہوتا, تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کے جی ایچ کیو کی بھی جرت نہیں تھی. اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ ایک سیلف میڈ انسان تھا جس نے رپورٹر سے سٹارٹ کیا, پبلک اور سرکاری یونیورسٹیوں سے پڑھا, اپنی منت پہ اسکالرشپ پہ یونیورسٹی آف لندن گیا, اور اس کو مارنے میں صرف ایک ریزن تھی کہ وہ پاکستان کے اندر امریکی امبیسڈرز کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا, وہ یورپی یونین کے امبیسڈرز کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا, وہ سی آئی اے اور جو یہاں پہ دوسری ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ کھانے نہیں کھاتا تھا.
میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج آپ نجم سیٹھی کو ہاتھ لگائیں، پہلا بیان جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے آئے گا، دوسرا بیان جو ہے وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے آئے گا، اور تیسرا بیان موسٹ لائکلی آپ کا تل اویو سے آئے گا، اسرائیل سے آئے گا. اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ نیو یارک ٹائمز، گارڈین اور یہ BBC یہ فرنٹ لائن اوپیڈ شامل کریں گے فریڈم آف اسپیچ انڈر تھریٹ. تو یہ پولیٹیکل اکانومی آف پاور اور میڈیا کو سمجھے. اور یہ عمران ریاض کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اگین مجھے عمران ریاض کی صحافت سے بہت زیادہ اختلافات ہیں، لیکن جو عمران ریاض کے ساتھ آج ہو رہا ہے یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کا پاور سٹرکچر سے کیا تعلق ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ اس ٹریڈیشنل پاورفل پولیٹیکل اکنامک فیملی سے نہیں آتے ہیں. ہی از اے سیلف میڈ ہیومن بینگ، جنہوں نے پہلے سپورٹ سٹار کے طور پہ نام بنایا، آکسفورڈ میں پہنچے، پھر انہوں نے اپنا فلنتھروپی میں نام بنایا. وہ اس طرح ٹریڈیشنل مڈل کلاس پاور فیملی سے نہیں آتے. تو یہ وہ ریزنز ہیں جو ہمیں اس چینج کے ساتھ لنک کر کے دیکھنے ہیں. تو ارشد شریف کو اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ جو ہے امریکی اور یورپ کے سفارت خانوں میں نہیں بیٹھتا تھا، وہ اس انگریزی والے بیک گراؤنڈ سے نہیں آیا. اگر وہ کیمبرج، آکسفورڈ، ہارورڈ کا پڑھا ہوتا تو آج اس کے بھی کلاس فیلوز امریکہ یورپ کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے، پینٹاگون میں بیٹھے ہوتے، CIA کے اندر، اور ان جرنیلوں کی جرت نہیں تھی. اور اگر یہ کام جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا ہے یہ کسی بھی انگریزی بولنے والے اس ایلیٹ بیک گراؤنڈ کے صحافی کے ساتھ ہوتا تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں UN کے اندر ریزولوشن آتی اور اب UN کا ہیومن رائٹس کمیشن اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہوتا. تو یہ سمجھے، دیکھیں عاصمہ جہانگیر سے مجھے بہت زیادہ اختلاف تھا. عاصمہ جہانگیر اس سے 100 گنا آگے فوج پہ تنقید کرتی تھی، کبھی پرسنل بھی ہو جاتی تھی، لیکن اس کو آج تک نہیں ہاتھ لگایا گیا بیکاز شی کمز فرام دیٹ ایلیٹ پاورفل بیک گراؤنڈ جس کے ساتھ امریکی اور یورپین سفیر بیٹھتے تھے. تو یہ پولیٹیکل اکانومی آف میڈیا کو سمجھے. یہ بنیادی طور پہ جو اس ملک کے سیلف میڈ ورکنگ کلاس، لوور مڈل کلاس کے صحافی ہیں جو ایک کاؤنٹر نیریٹو دیتے ہیں، جو پینٹاگون کی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی یا یورپی یونین کی بات نہیں کرتے ہیں. میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو اپنی کلاسز میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے میڈیا کی پاور پالیٹکس کو سمجھنا ہے تو آپ سمپل ایک ریسرچ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کی وار آن ٹیرر کو کس صحافی نے یا کس میڈیا ہاؤسز نے سپورٹ کیا ہے. ان کو اس ملک میں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، چاہے وہ ملک کے خلاف بات کریں، وہ آرمی چیف کے خلاف بات کریں، وہ DGI کے خلاف بات کریں یا PM میں. اور آپ وہ دیکھیں کہ جن میڈیا ہاؤسز جو صحافی امریکہ کی وار آن ٹیرر کو اپوز کریں گے، اس خطے میں امریکہ کی سیکورٹی اور فارن پالیسی کو اپوز کریں گے، دے وڈ بی آن ہٹ لسٹ. وہ انٹرنیشنل ایجنسیز کی بھی ہٹ لسٹ پہ ہوں گے اور لوکل ایجنسیز پہ بھی، اور ان کو بیل بھی نہیں ملے گی. تو یہ پوری پولیٹیکل اکانومی آف پاور ہے اور اس میں ملٹیپل لیئرڈ ہے. کسی کو اسکالرشپ کے، کسی کے بچے کو اسکالرشپ دے کے، فل برائٹ اسکالرشپ، US 8 وغیرہ، میں خود فل برائٹ پہ گیا ہوں، آئی ایم سوری فار دیٹ، لیکن میں نے وہاں جا کے یہ دیکھا ہے کہ یہ کس طرح ایک ود ان دا اسٹیٹ جو ہے وہ ایک ایلیٹ تیار کی جاتی ہے جو پھر نیریٹو کو کنٹرول کرتی ہے یونیورسٹیز میں، میڈیا میں، اور وہ نیریٹو چاہتی ہے جو دنیا کی گلوبل ایلیٹ چاہتی ہے. اب بیوروکریٹس کو بھی اس لیے اسکالرشپ دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی لڑائی ہے جو خان صاحب کو ہمیں لڑنی ہے، اس کی ابھی ہم ابتدا کر رہے ہیں سویلین سپریمیسی کی طرف. تو یہ ارشد شریف کی جو اسیسینیشن ہے، آپ کو اس کانٹیکس میں بھی دیکھیں، میں کئی صحافیوں کے نام بتا سکتا ہوں جنہوں نے اس سے بھی آگے جا کے باتیں کی ہیں، آپ ان کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے ہیں. یہ جو آج عمران ریاض جناب کے ساتھ ہوا محسن ہے، بیگ نے FIA کے اوپر گن نکال لی تھی. ایگزیکٹلی. اور ہمیں پتا ہے محسن بیگ صحافی نہیں ہے، وہ آئی ایم سوری ٹو سے دس، میں اس طرح کی اور وہ زبان کس کے استعمال نہیں ساتھ کرتا. بیٹھا ہوا تھا پہلے دن جب وہ آرمی چیف کا اعلان ہوا؟ بالکل، وہ ہمیں پتا ہے حافظ صاحب کے ساتھ. تو آپ کو پتا ہے کہ وہ اور وہ کوئی صحافی نہیں ہے. اب میں اس طرح، مجھے کسی کی پرسنل لائف سے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ ویسٹرن ایمبیسیز کو سپلائی کرتا ہے. اب کیا کیا چیزیں سپلائی کرتا ہے آپ سب سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں. تو دس از دا فیکٹ. تو یہ مجھے دکھ جو ہوتا ہے ارشد شریف کو دیکھ کے کہ وہ اس لیے نہیں مارا گیا کہ اس نے کوئی بات غلط کر دی تھی، وہ اس لیے شہید ہوا کہ وہ ایک سیلف میڈ ہیومن بینگ تھا، ایک لوور مڈل کلاس پاکستانی تھا، اور وہ پاکستانی تھا جو میجورٹی آف پاکستانیوں کی وائس تھا، جو کہ وائس لیس تھے. تو آپ اس پاور سٹرکچر کو کانٹیکس میں سمجھے. آپ مجھے دکھائیے گا کہ کبھی ہم پاور میں آ کے فہد حسین کی انویسٹیگیشن کروا سکیں کہ بھائی تم اس وقت میڈیا ایڈوائزر تھے PM کے جب ارشد شریف کو شہید کیا گیا. آپ سوچ نہیں سکتے جس ٹائم آپ فہد حسین کو پکڑیں گے، UN سے لے کے پینٹاگون سے لے کے پوری دنیا میں شور مچے گا. اور میں اب اس میں اچھا ڈیٹیل میں بھائی، جا یہ پتہ سکتا ہوں. ہے کس کا ہے فہد حسین؟ کس کا نیفیو ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ مشاہد حسین سید کا ہے، اس کا ابا تھینک یو ویری مچ. اور اس ہاں. کے اوپر کیا الزام تھے؟
اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ کولمبیا جرنلزم اسکول کا گریجویٹ ہے, سو آئی نو دیٹ کہ جب آپ امریکہ میں پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کی لابینگ اور ایلیٹزم کیسے بنتا ہے, اور پھر آپ اسی نیریٹو کو لے کے آتے ہیں, اور آپ کا سورس آف انفارمیشن بھی وہی ہوتا ہے. میں آپ کو آخری بات بتا دوں, آئی کین گو آن, کیونکہ میں تو یہ کورس پڑھاتا ہوں پولیٹیکل اکانومی آف ماڈرن میڈیا ان پاکستان اور گلوبلی بھی, کہ کس طرح یہ نیریٹو بلڈ ہوتا ہے اور پاور لیڈ کے ساتھ لنک کر کے. جیسے نیو یارک ٹائم جو ہے, اگر آپ کو یاد ہو, تو یہ سب سے پہلے لیڈ میں تھا جب 2003 پہ امریکہ نے اٹیک کرنا تھا عراق پہ, تو نیو یارک ٹائم ہر روز رپورٹ چھاپتا تھا اپنے سورسز کے ذریعے. اور بعد میں جب وہ ریچرڈ آرمیٹیج نے اور کولن پاول نے معافی مانگی کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا, تو پھر نیو یارک ٹائم کو بھی ایک اپنا سوری کا جو ہے وہ ایڈیٹوریل چھاپنا پڑا. تو اس پاور سٹرکچر کو سمجھے. میں آپ کو بس آخری بات کروں گا کہ 1999 میں جب نجم سیٹھی نے پاکستان کے خلاف بات کی تھی انڈیا میں کھڑے ہو کے, تو واپس آیا تو آئی بی نے اس کو ایئرپورٹ سے اٹھایا, نواز شریف نے اس کو اریسٹ کروایا اور اس کا کورٹ مارشل کرنا چاہ رہا تھا, تو 30 امریکن سینیٹرز نے خط لکھا تھا نواز شریف کو. حالانکہ نیوکلیر ایکسپیریمنٹ کے بعد ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات بالکل ڈیڈ لیول پہ تھے, اور ود ان 48 آورز نواز شریف کو نجم سیٹھی کو چھوڑنا پڑا تھا. اور جگنو محسن جو اس وقت ایم پی اے ہیں, نجم سیٹھی کی بیوی, اور ان کی فیملی کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو ان کی وہ فیملی ہے جن نے 1857 کی جنگ میں گوروں کا ساتھ دیا تھا آزادی کے خلاف ان لوگوں کو پکڑوانے میں, جس کے بدلے میں ان کو پھر زمینیں دی گئی, جس کی وجہ سے یہ آج انڈسٹریل امپائر ہے, جس کو ہم پاکستان میں ان کا وہ سب سے بڑا انڈسٹریل امپائر ہے فوڈ کا, جس کو ہم یہ جو ہے آئی تھنک مچل سم تھنگ کے نام سے ہے, ان کا سب سے بڑا فوڈ جو ہے انڈسٹری ہے پاکستان میں, اور یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے. اور جگنو محسن سیدھی گئی تھی لاہور کونسلیٹ امریکہ میں, اور اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری. تو تھوڑا سا اس کو بھی سمجھے, تو ہماری جنگ اتنی آسان نہیں ہے. تو یہ نیریٹو آپ دیکھیں گے, کوئی بھی ایک ایاز امیر کے علاوہ کوئی بھی انگریزی لکھنے والا صحافی خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا ہے. دا ریزن از ناٹ اونلی دا لوکل اسٹیبلشمنٹ بٹ آلسو ڈیپ روٹڈ انٹرسٹ ان دا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. اور جب خان صاحب وار آن ٹیرر کو اپوز کرتے تھے, تو یہ جو پورا نیریٹو ہے طالبان خان کا, اس کی ریزن یہ تھی کہ جو پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بیٹھی تھی وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ ایک شخص ہمارے نیریٹو کو چیلنج کر رہا ہے, کیونکہ وہ پیس کی بات کر رہا تھا. تو اس پورے پاور پالیٹکس کو اس لنک کے ساتھ دیکھیں جس میں میڈیا, جو آپ کو شاید اتنا نظر نہ آ رہا ہو, ایک بہت بڑا پلیئر ہے مائنڈز کو کنٹرول کرنے میں اور نیریٹو بلڈ کرنے میں, جس کو نوم چومسکی جیسے اسکالر نے کہا تھا مینوفیکچرنگ کانسینٹ, کہ کس طرح میڈیا ایک آرٹیفیشل ریالٹی کر کے ٹروتھ کو کنسیل کرتا ہے اور اب تو اظہر مینوفیکچرنگ بھائی ان کرتا کا ہے content. سارا ٹوٹ گیا ہے. اب سوشل میڈیا ہے, اب ہم میڈیا ہے, اب آپ لوگ میڈیا ہیں. اب کوئی نہیں, وہ لفافے ختم, وہ بند کمروں کے اندر اپنے نیریٹو بلڈنگ ختم. اب ہم لوگ ہیں میڈیا, ہر کسی کے ہاتھ میں فون ہے, سب نیوز آتی ہے. اور عمران ریاض خان جیسے جو بندے ہیں, آپ دیکھ لیں مرد مجاہد, سپیس میں آ جاتے ہیں جہاں لوگ بیٹھے ہیں, وہ بات کرتے ہیں اور ایک دم آگ کی طرح خبر نکل جاتی ہے اور پھیل جاتی ہے ہر جگہ. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بڑے بڑے یہاں پر تو آپ کو پتہ ہی ہوگا, کچھ لفافے آئے, لفافے مینز بظاہر وہ لفافے نہیں لگتے, پر ان کی ایک سیکنڈ میں ان کا نیریٹو توڑ دیا جاتا ہے. جو کر آ کر میں چیزیں بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. شہر بھائی میں آپ کو چھوٹی سی بات ایڈ کروں, سوری جی آپ کو روکا. آپ حیران ہوں گے کہ حامد میر جیسا نالائق صحافی, جو کہ انگریزی کے کالم نہیں لکھتا, اردو کے کالم لکھتا ہے, اس کے کالم ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں کسی عام اخبار میں نہیں, واشنگٹن پوسٹ میں. اور آپ اس کے وہ آرٹیکلز, میں میرا دل ہے کہ میں یہاں پہ اپنی ٹائم لائن پہ شیئر کروں, آپ وہ آرٹیکلز پڑھیں اور طالبان کے ٹیک اوور کے بعد امریکن پینٹاگون کا نیریٹو پڑھیں, تو آپ کو 80% سملیرٹی آئے گی. اور وہ واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل لکھ رہا ہے. اب واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل لکھنے کا مجھے پتا ہے جو سٹینڈرڈ ہے, جو ریکوائرمنٹ ہے, آپ کسی بھی ایرے گہرے کے اٹھا کے آرٹیکل نہیں چھاپتے. تو واشنگٹن پوسٹ میں اس کے آرٹیکل ایسے نہیں چھاپ رہے تھے. اور آپ ذرا دیکھیں رجیم چینج سے اظہر پہلے بھائی اس کے سڈنلی اس نے فیض حمید کے خلاف اس وقت جب وہ کور کمانڈر تھا امریکہ نیو یارک ٹائم میں لکھا, اور اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا. یہاں ہم ایک سمپل سا کوسچن پوچھ رہے ہیں, ابھی یہ جو عمران ریاض ہے اس نے کیا پوچھا, یہی کوسچن, سمپل کوسچن پوچھے, اس کو اٹھا لیا, ارشد شریف کو مار نہیں. دیا. تو مجھے یہ بتایا نا زیخم کہ ایک انتہائی گھٹیا اور نالائق میجر گورویا مبشر لکمان کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور ہمارے پرائم منسٹر کی انسلٹ کرتا ہے, تنقید نہیں یس کرتا, ایگزیکٹلی. انسلٹ اب کرتا ہے. دیکھیں مزے کی بات یہ ہے,
وہ اور مبشر اس کو ہماری لقمان ایجنسیز، اچھا اس کو ہماری ایجنسیز آف ایئر نہیں کرواتی ہیں، اس کا پروگرام نہیں روکا جاتا، اور ہمیں پتا ہے کہ مبشر لقمان جو ہے وہ، اب میں کیا کہوں، مبشر لقمان تو اپنی دیکھیں مرضی سے وہ جو آپ ہے وہ لوگوں واش سے روم نہیں جا احسان بھائی، سکتا، آپ کی آپ بھی کو پتا ہے وہ اجازت سے کس کے. جی، اور تمام لوگوں کی اجازت سے جلدی سے ایک بات ایڈ کر کے آگے چلتے ہیں، کچھ لوگوں کو لے لیتے ہیں، کافی زیادہ اور بھی مائک کی ریکویسٹ ہے، میں ان کو بھی شامل گفتگو کروں گا، 5-6 لوگوں کے پرسپیکٹیو لے لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ اپنے دے دیں. یاد رکھیے گا صرف ابھی 2 ہفتے پہلے، اظہر بھائی مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، اور زیگم بھائی، صرف 2 ہفتے پہلے، میرے خیال میں یا ہفتے پہلے کی بات ہے، ہماری ایجنسیز کے ناک کے نیچے ہمارے ملک کے اندر اسرائیل ایک کانفرنس کرتا ہے پاکستان کے خلاف. کوئٹہ میں یہ کانفرنس ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ خبر نہیں پہنچتی، بات نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں کرے گا. ایسا تو ممکن ہے ہی نہیں. اب پہلے بھی بولا تھا، اگر یہ عوام مارخور بن گئی تو اس کے لیے سب کے سب حرام خور ہو جائیں گے. پھر اویس بھائی آپ بات ایڈ کیجیے گا، پھر سعدیہ کی طرف چلتے ہیں، اور لوگوں کو بھی میں ایم بخشی، ایم خان آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں، گلے لالا آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں، اور لوگوں کو بھی میں مائک دیتا ہوں. جی جی السلام علیکم شہریار بھائی. وعلیکم اچھا السلام. اظہر بھائی، آپ کی میں نے ساری بات سنی. اب یہ مطلب ان چیزوں کے بارے میں کافی لوگ جانتے ہیں، کافی لوگ نہیں جانتے، بٹ اس کا جو باٹم لائن ہے، وہ باٹم لائن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نیکسس ہے، ایک ڈیپ اسٹیٹ نیکسس ہے جو کہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور فورن فنڈیڈ ہے، اور ہر طرح سے ہر ادارے کے اندر ڈیپ روٹیڈ ہے. اب اس کا میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب کس لیول پہ یا کس سٹیج پہ جا کے یہ بیک آف کریں گے، یہ بیک آف کر سکتا ہے یہ نیکسس یا یہ ڈیپ اسٹیٹ اسٹرکچر جو ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ آپ مڈل ایسٹ میں بھی یہ چیز دیکھ چکے ہیں، آپ عرب اسپرنگ میں بھی یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ یہ سارے یہ مطلب یہ دے ڈونٹ بیک آف بیکاز دے ہیو منی، دے ہیو پاور، دے ہیو ہیج منیز، دے ہیو ہیج فنڈس. ہر طرح سے یہ جو ہے وہ سکویز کرتے ہیں جب تک یہ اپنا موٹیو جو ہے اس کو اچیو نہیں کر لیتے کسی بھی اسٹیٹ کے اندر. تو اب آپ کو ابھی کرنٹ سچویشن کی یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے کون دھماکے کروا رہا ہے، ہمیں پتہ ہے رجیم چینج کس نے کروایا، ہم جانتے ہیں کہ ان کو یہ دے ور جسٹ ویٹنگ کہ پنجاب میں گورنمنٹ چینج ہو اور یہ ساری گرفتاریاں سٹارٹ ہوں. یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے، کہاں سے ڈوریاں ہلتی ہیں، ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ. بٹ دا کوسچن از وہ کون سا پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پہ if we as a nation reach to that point, this deep state structure will back off. میرے خیال میں آواز نہیں گئی ہے. اظہر بھائی میرے خیال میں اس کو پھر اویس بھائی آپ کی اجازت سے وہ کور کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. سعدیہ یار جی آپ، جی سعدیہ آپ بات کیجیے گا. السلام علیکم. That's a $1 million question. I think ایگزیکٹلی, کوشچن از tipping گریٹ. point. I mean, that question is awesome, and that is the question that's in everybody's mind right now. بہت زبردست اسپیس ہے شیری. اظہر بھائی سے پھر وہ لے ہی لیتے ہیں جواب. کیا ہاں خیال اظہر سعدیہ؟ صاحب بہت اچھا. ہاں نہیں میرا بھی ان سے کوشچن ہے. جی ایک تو اویس کا کوشچن واز ایکسلنٹ، اور دوسرا یہ کہ ریپیٹ کر دیں وہ اظہر کوشچن صاحب الفا. آپ کہہ رہے تھے کہ یہ مظہر صاحب کوئی ہیں آرمی میں. وی نیڈ ون مرد مجاہد ان دا آرمی that can وہ fix شاہین this مظہر تھے، entire لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہو گئے. وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں الفا. آئی تھنک ہی ریٹائرڈ ان جولائی میں. آئی وش کہ خان صاحب نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا. سچ اے So پروفیشنل is there اینڈ any پیٹریوٹک کوئی جن. بھی جنرلز میں کوئی بھی اچھا نہیں ہے؟ ان میں کوئی بھی ایک مرد مجاہد نہیں ہے؟ یہ سارے بکے ہوئے ہیں. I mean that's so ridiculously hard to conceive کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. I mean and number one, my point is even Asim Munir is replaceable. They're all on our tax money. وہ بھی ریپلیس ہو سکتا ہے اگر وہ کنٹری کے خلاف کر رہا ہے تو he needs to be replaced. I mean, people have the power. They need to come out, write these names on their play cards. کہ replace Asim Munir, replace یہ جو ندیم انجم اور جو جتنے بھی ہیں یہ فیصل نصیر، ان سب کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے. تو why don't the people come out? They need to come out. میں تو یہ کہتی ہوں. But I think that is the only solution. کیونکہ یہ ساری تو کٹ پتلیاں، یہ رانا ثناء اللہ اور یہ پی ڈی ایم، یہ سارے ایون زرداری یہ کٹ پتلی ہے. The main culprit is the establishment. We need to get to the crux of their جو بھی ان کے ہیں چیزیں جو powers ہیں at hand.
تو ان کو ڈی سینسٹائز کرنا ہے، تو وی نیڈ ٹو اینڈ the عوام کین اونلی ڈو اٹ. اور اگین پلیز آنسر ویسز کوشچن کہ یہ کیسے ہوئے گا اور کب ہوئے گا اور کس دیکھیں طرح الفا ہوگا. اس میں جو آپ نے یہ جو کوشچن کیا کہ اس میں کوئی ایک بندہ بھی، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اصل میں تو یہ جنرل مشرف کے ٹائم سے ہی یہ مسئلہ خراب ہوا ہے کہ اچھے آفسرز جو ہیں وہ وار اینڈ ٹیرر کی نظر ہو گئے، شہید ہو گئے، اور جو سب سٹینڈرڈ تھے اس وقت، چونکہ انہوں نے انلائٹنڈ ماڈریٹ کا وہ ایک بنایا ہوا تھا، تو اس میں وہی جو ملٹ ٹائپ اور بس سو کارڈ قسم کے تھے، مطلب پینا پلانا، اور یہ مطلب وہ ذاتی اس کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کے آفسرز کو آگے کیا گیا، کورس فیل آفسرز کو آگے لایا گیا، جس کی آپ نے اگزامپل ایک دیکھ لی جنرل باجوہ جیسا شخص. یعنی اگر یہ 90s کے دور کے آپ جو جنرلز ہیں یا 80s کے، اس کو اگر آپ دیکھیں، آپ جو مرضی ان کو کہیں، ان سے بھی غلط کام اچھا ہوئے ہوں زیب، گے. I'm sorry to interrupt you, but you know what? I think عاصم منیر تو باجوہ سے بھی ورس ہوگا. اور I ہاں don't buy نہیں، the وہ rhetoric دیکھیں that اس he's a کی وجہ حافظ. I'm یہ ہے، sorry. I don't buy the rhetoric. He ہاں is نہیں not a کہ حافظ. جو حافظ قرآن ہوتا ہے نا، وہ حرم شریف سے ان کپڑوں میں اس طرح اتنے ایگو ہاں سے نہیں اس چور نکلتا کو اللہ ساتھ لے کے سبحانہ گئے کے وہ گھر سے. محسن نقوی کو، وہ اس کے اوپر ہاں بہت سیریس قسم کے ایگزیکٹلی. ایلیگیشنز ہیں. لیکن دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ سٹینڈرڈ جو گرا ہے نا پاکستان آرمی کا، مثلا اگر آپ دیکھیں، میں نے کہیں اور بھی یہ جگہ پہ بات کی ہے، ہمارے بہت سارے آفسرز ایسے ہیں جن کو دیکھ کے آپ کوسچن اٹھتا ہے کہ یار یہ بندہ پاکستان میں آفسر کیسے گیا. مثلا آپ دیکھ لیں یہ جو کیپٹن صفدر ہے، کیا یہ فوج میں افسر بھرتی ہونے کے قابل ہے؟ یہ پی این بھرتی ہونے کے قابل نہیں تھا، یہ کیسے بھرتی ہوا؟ پھر جنرل باجوہ ہے، کئی جنرلز کے میں نام لے سکتا ہوں جو اوپر تک آئے ہیں کہ یہ پہلے بھرتی کیسے ہوئے، پھر یہاں تک کیسے پہنچے. یعنی اگر آپ ان کی جو ہے کمپیٹنسی اس کو اگینسٹ پٹ کریں، یہ میجر عامر کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو سکتے. اس زمانے کے جو آفسرز تھے اگر آپ ان کو دیکھیں، میجر عامر جو ایکس ہمارا ایک آفیسر تھا، اس طرح کے جو لوگ تھے، جنرل حمید گل تو خیر بہت اوپر تھے ان سے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ سٹینڈرڈ بائی ڈیزائن گرایا گیا ہے. بیوروکریسی کا بھی پہلے آپ کے پاس جو ہے وہ روداد خان جیسے تھے، وہ آپ کے پاس جو جنہوں نے، میں نے فال آف ڈھاکہ، اظہر صاحب وہ ہمارے کون سے بیوروکریٹ سے بڑے زبردست تھے جو 50-60s میں تھے، جنہوں نے بک بھی لکھی ایک تھی. تو آپ کے پاس روداد خان تھا، مار جیون خان ڈب تھا، پھر اس کے پہلے یہ الطاف گوہر وغیرہ، اس کے بعد آپ کے پاس وہ نہیں بریگیڈیئر جو تھا. ایک اور تھے، وہ انہوں نے، وہ بڑے زبردست تھے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ سٹینڈرڈ جو ہے نا آپ کا بیوروکریسی میں بھی گرا، وہ آپ کا. اچھا اس میں سب سے بڑا قصور کیا ہوا کہ فوج نے ضیاء کے دور میں انہوں نے انکمپیٹنٹ لوگوں کو، ان پڑھ لوگوں کو کی پوزیشنز پہ پہنچا دیا، جس پہ نواز شریف سر فہرست تھا. اب اس جیسا آدمی، نواز شریف ہے جیسا آدمی جس کی ڈگری جعلی ہے، جو کچھ نہیں بن سکا، جو نائب تحصیلدار نہیں بن سکا، جو کرکٹر نہیں بن سکا، جو بزنس مین نہیں بن سکا، جو فیلڈ ایکٹر تھا، ایکٹر نہیں بن سکا، اس شخص کو انہوں نے اٹھا کے فائنانس منسٹر لگا دیا، پھر چیف منسٹر لگا دیا، پھر اس کو پرائم منسٹر 2 دفعہ 3 دفعہ بنوا دیا. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے آ کے سولین اداروں میں پہلے تباہی پھیری. اس نے ادھر جعلی ڈگریوں پہ نائب تحصیلدار لگوائے، سب انسپیکٹر لگوائے، اسٹینوگرافر لگوائے، ان کو ترقیاں دیتے دیتے وہ اوپر. یعنی کہاں آپ کے پاس وہ اس طرح کا بیوروکریٹ، اور کہاں آپ کے پاس وہ فواد، حسن فواد جیسے آنے شروع ہو گئے. تو اچھا اب اس نے ان دی اینڈ کیا کیا؟ ان دی اینڈ اس نے فوج میں ایسی پنیری لگانے شروع کر دی. اور یہ تو کیپٹن صفدر صاحب بڑے جلدی باہر ہو گئے، ورنہ یہ ہوتے آرمی چیف آپ کے بنے ہوئے، اور مریم نواز کو بھی بیچ میں گھسا دیا 580 نمبروں کے ساتھ ڈاکٹر بننے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ اس تباہی کو جو وہ پھیرا ہے نا، ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ آہستہ 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 کرتے کرتے فوج میں بھی گھس آئی. اور اب اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل باجوہ نے پھر اگین وہی چیز آ جاتی ہے. اب میرا کوئی پرسنل وہ اس طرح کا نہیں ہے لو افیئر فیض حمید کے ساتھ، اس کو جواب دینا پڑے گا. لیکن جن آفسرز کو فیض حمید نے نکالا، یہ جو فہیم رضا تھا اس کو نکالا ہوا تھا، کورس فیلڈ ہے، یہ بریگیڈیئر پروموٹ نہیں ہو سکتا. اس کا جو سٹاف کالج کا پی ایس اس کو کہتے ہیں پی ایس او سٹاف کالج، پی ایس او سٹاف افسر جو یہ کوئٹہ میں ہوتا ہے، یہ وہ فیل کیا ہوا ہے اس نے. اس کے بعد آپ بریگیڈیئر پروموٹ نہیں ہو سکتے. اس نے اس کو بریگیڈیئر پروموٹ کیا، اس کو وہاں سے کراچی سے اس کو ٹھڈے مار کے نکالا گیا تھا، یہ وہاں پہ تھا. اور ایک پاکستان کا ایک میڈیا کا ایک لڑکا ہے جو لڑکی بن کے پروگرام کرتا تھا، میں نے مبینہ طور پہ سنا کہ اس نے اس کا ریپ کیا تھا، اور اس نے امریکہ میں جا کے بیٹھ کے شراب پی کے چنگی گالیاں نکالی تھی اس نے اس کو. تو اور آپ کو پتہ بھی ہوگا، علی سلیم اس کا نام ہے، چلو نام لے لیتا ہوں، میں نے یہ مبینہ طور پہ سنی تھی. تو اس طرح کے بندوں کو
اور پھر یہ جو فیصل نصیر ہے اس کے اوپر سیریس ایلیگیشنز تھے وہاں بلوچستان میں, یہ کورس فیلڈ ہے, یہ وار کورس فیلڈ ہے, یہ بریگیڈیئر سے اوپر پروموٹ نہیں ہو سکتا تھا, اس کو اٹھا کے انہوں نے میجر جنرل پروموٹ کر دیا. اب آپ سوچیں کہ اس طرح کی ساری اٹھا کے لاٹ باجوہ لایا, اور پھر اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے کہ اگلے 3-4-5 سال میں جب یہ فیصل نصیر وغیرہ لیفٹیننٹ جنرل اور یہ بنیں گے تو آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب کی گورنمنٹ بھی آ جائے تو دوسری طرف فائز عیسی جیسے کرپٹ اور غلیظ لوگ, he's a nasty man, یہ اس طرح کے کریکٹر جو ہیں, یہ رفیق تارڑ جیسے, یہ جو عطر منلے جیسے, وہ دوسرا تھا وہ جس کو فون کر کے شہباز شریف کہتا تھا بی بی کو اتنی سزا دے دو, یہ اس طرح کی پنیری جو لگی ہے ابھی آپ کو فائز عیسیٰ بھی بھگتنا ہے, یہ اس طرح کے لوگ, اور پھر فیصل نصیر, یہ ایک بڑی خطرناک لڑائی. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ عوام باہر نکل آئیں, ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں, ان 5-7 بندوں کو مانگیں, اور وہ 2-3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ بندے آ کے اگر یہ کریں گے, ادروائز تو یہ آپ کو مار دیں گے. وہ 71 کی طرح یہ کریں گے, اس سے پہلے جو وہاں پہ بنگلہ دیش میں ہوتا رہا, جو بلوچستان میں, جو کے پی میں ہوتا رہا. اور میں تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کے پی کے میں یہ جو انہوں نے ڈرون اٹیک مارا ہے وہاں پہ پولیس لائن میں, وہاں پہ مجھے شک یہ پڑتا ہے کہ چیف منسٹر صاحب وہاں پہ کہیں نماز شماز, جو ابھی جو ہمارا وہ ہے قائم مقام چیف کیئر ٹیکر جو چیف منسٹر ہے, یہ یاد رکھیے کہ یہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر, میرا خیال یہ ہے کہ یہ فوج کی مرضی کے بغیر بنا ہے, عاصم کی مرضی کے بغیر بنا ہے, جیسے ادھر پنجاب میں انہوں نے بنایا ہے. کیونکہ کے پی کی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور جو اپوزیشن تھی, انہوں نے آپس میں ہیٹس آف ٹو دیم, انہوں نے سلیکٹ کر لیا کہ یار ہم کس کو بنائیں گے, کوئی بات وہ دھاندلی کی نہیں مان رہا, یہ انہوں نے اس کو کھڑکانے کی کوشش کی ہے. جی جی شہریار بھائی. اچھا اظہر صاحب آپ پہنچے ہیں بنی وہ زمان پارک پہنچے ہیں آپ؟ سوری میں ٹویٹ کر رہا تھا, میں جلدی سے 2-3 اور لوگوں کو لے لیتا ہوں, کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. ایم بخشی آپ بات کیجیے گا, ایم خان اور پھر گلے لالا. جی ایم بخشی کو آواز نہیں آ رہی, میرے خیال میں وہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں. ایم خان آپ بات کیجیے گا. السلام علیکم. جی السلام علیکم شہریار بھائی, زیغم بھائی, اظہر بھائی, سلمان بھائی, and everyone. یہ بہت اچھی اسپیس چل رہی ہے اور سو نالجبل. I'm really so like آپ لوگوں کو سلام ہے, آپ لوگ بہت اچھا کام کریں کیونکہ اس سے بہت امپورٹنٹ نالج عام طور پہ پبلک میں پتہ ہو رہی ہے. جو لوگ سوئے پڑے ہیں نا ابھی تک, جنہیں کچھ نہیں پتا ہے, پتہ نہیں روزانہ ڈرامے دیکھتے ہیں یا فضول باتیں سنتے ہیں, then they just sleep. Anyway, میں آتی ہوں پوائنٹ کے اوپر کہ I have 2 points basically. ون یہ کہ جیسے ابھی جس طرح کی ساری باتیں میں نے سنی ہیں اکارڈنگلی دیئر کہ یہ جو فیو جنرلس نے جو ہمیں کنٹرول کیا ہوا ہے پوری عوام کو, اور یہ سارے سسٹم کو انہوں نے اپنے انڈر کنٹرول کیا. آف کورس دے آر کمنگ فرام ویئر ایوری ون نوز کہاں سے آئے ہیں وہ سب, کن کے اس پہ آئے ہوئے ہیں. تو اگر ہماری عوام جی ایچ کیو پہ جائے اور ان سب کو اکٹھے ہی اپنی پاور دکھائے اور ان سب کا ختم کر دے تو ہماری ہو سکتا ہے کہ اندر سے جو فوج نیچے سے جو ہے جو ان کی انڈر کنٹرول ہے, بٹ وہ نوز اباؤٹ دیئر لائک کرپشن, ان کا ریئل فیس جانتی, بٹ وہ اسٹیپ فارورڈڈ نہیں ہو رہی ہے. تو ہو سکتا ہے عوام کی سپورٹ سے وہ اسٹیپ فارورڈڈ ہو اور انہیں ختم کرے. کیونکہ دیکھو اگر یہ چیز نہیں ہوتی ہے نا, جو میں محسوس کر رہی ہوں, جو ابھی سچویشن جو ابھی ناؤ انہوں نے کریٹ کیا, اور جس طرح کی انہوں نے کوشش کی کہ عوام اور آرمی کو لڑوانے کی, تو یہ جو عوام کے اندر جو آرمی کے لیے نفرت شدید, ایک سیکنڈ میں آپ کی ذرا یہ بات کا ایک سیکنڈ بات کرتا ہوں. شہریار بھائی یہ نیچے ایک کسی کتی کا بچہ بیٹھا ہوا ہے, اس کا نام ہے, یہ نواز شریف کا حرام زادہ ہے, جو وہ جو کلثوم نواز مر گئی ہے نا, وہ ضیاء الحق کی عاشق, یہ اس کا دلہ نیچے بیٹھا ہوا ہے, چھپا کی پیداوار, اس کا نام ہے شیخ محمود. ایک منٹ, یہ شیخوں کو لڑکیاں سپلائی کرنے والا بغیرت یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو ذرا کک آؤٹ کریں. اور تم جا کے نا انڈین آرمی کی گود میں بیٹھو, جن کے تم ایجنٹ ہو, جن کی انویسٹمنٹ یہاں پاکستان میں کی گئی ہوئی ہے. تو تم یہ جو بتا رہے ہو نا کہ فلانا آرمی کے خلاف بول رہے ہیں, ہم آرمی سے ہیں, تیری جیسی شکل کے لوگوں کو تو فوج میں بیٹمین کوئی نہیں رکھتا. میرے 2 بھائی آرمی میں, میرا نام لے کے دکھائیں. حرام زادے بکواس کرتا ہے یہاں بیٹھ کے, نکالیں اس کو یہاں سے. میں نے نکال دیا, میں نے سوچا یہ بڑا کٹر قسم کا نون لیگ ہے, اور اس کو اس گدھے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہاں پر فوج سے بیٹھا کون ہوا ہے. اس پاگل آدمی کو یہ بھی نہیں پتا. اینی وے شہریار بھائی, اس نے مجھے ٹیگ کر کے فوج کو کہا ہے اس کو اٹھا کے لے جاؤ, یہ انڈیا کا ایجنٹ فوج کے خلاف بات کر رہا ہے.
اور یہ میں جب بھی آپ کی سپیس میں آتا ہوں 5-10 اس طرح کے روزانہ آ جاتے ہیں بولنے کے لیے کہ اس کو اٹھا کے لے جائیں. ان کو عقل ہی نہیں ہے, ان کو اٹھا کر یہ تو اپنی بیوی کو بول, اتنے بیوقوف. یہ تو آئے ہائے, یہ بریانیاں کھا کے ان کا دماغ خراب ہو گیا. ذرا دو تو صحیح نا آرڈر, پھر تمہیں پتہ چلے گا. رحمین جی میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں, آپ آپ اپنی مجھے بات یا تو کمپلیٹ پھر کر میں لو, پھر میں چل رحمین سے بھی ذرا لاہور کا صورتحال یا جی شور اگر آپ کو امپورٹنٹ ہے دوسروں کو لینا تو کوئی بات نہیں, آئی ول ویٹ, ڈونٹ آپ ورری. بات کمپلیٹ کر لو, مجھے مائک بھی تھوڑے سے روٹیٹ کرنے ہیں. جی اچھا تو میں چاہتی ہوں کہ جیسے ہم چاہتی کیا ہوں, میں I'm just thinking about کہ عوام جب تک اس طرح نکل کے اس طرح اپنا پاور دکھا کے اور لائک یو نو سپورٹ ملے گی, اس سے ہماری آرمی کو, وہ جو نیچے ہے جو جانتی ہے ساری کرپشن کو اوپر والوں کی, GHQ والوں کی, تو ہو سکتا ہے اس سے پھر ہم انہیں رائڈ آف کر سکتے ہیں. I'm just thinking about that because of you they trying to کہ عوام کے دل میں اتنی نفرت ہو جائے آرمی کے ساتھ کہ وہ لڑ پڑے اس کے ساتھ, وہ جیسے مکتی بانی جس کی آپ بات کرتے ہو, وہ بات that's really really true کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی آپس میں اس طرح لڑ مار کے ختم ہو جائے, ان کا کام آسان کر دیں. تو یہ فیو پیپلز کو نہ ختم کر دیا جائے جن کی وجہ سے ہم سب اتنے پریشان ہیں اور کنفیوز. عوام کی طاقت, عوام کی وہی طاقت, کام that's کرنا my, ہوگا جو عمران خان کہہ رہے ہیں. چلیں بالکل. آگے چلتے ہیں. جی بہت بہت تو شکریہ. میرا دوسرا ایک مور پوائنٹ ہے, جسٹ ون, اور یا تو میں اچھا بعد میں بات کر لوں, ڈزنٹ میٹر, سو نہیں, کیا چلیں آپ آپ کمپلیٹ کر لو اپنی بات. کیا تو ہے جی. اچھا. تو میں ایک اور بات یہ کہنا چاہیے, جیسے ابھی جو ریسنٹلی جو یہ دھماکہ ہوا ہے, اکارڈنگلی دیئر کنڈیشن جس طریقے سے انہوں نے اس کو کیا ہے, تو میں سوچتی ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں ادھر, کیا ہم نے کوئی ایسا اپنا پلان کریٹ کیا ہے یا ایسا کوئی پلان ہمارے پاس ہے کہ ہم اس طرح کی چیز کو بھی فیس, اگر کیونکہ ان کے پاس دیکھو یہ بھی ایک ان کا آپشن ہے, یہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اس چیز کے اوپر, کیونکہ جیسے ابھی زغم بھائی نے کہا کہ وہاں کوئی امپورٹنٹ پرسن تو نہیں تھا جس کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. تو دس از وی ہیو ٹو لائک یو نو کیئر اباؤٹ دیٹ آلسو, کیپ آئیز کہ یہ بھی ایک یہ لوگوں نے اپنا آپشن بنایا ہوا کسی کو مارنے کے لیے, صرف جسٹ اونلی پولیس آ کے لے جائے گی یا پولیس آ کے یہ کر دے گی اونلی نہیں ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے 200-400-500 لوگ اوپر سے مر جائیں, ان کو تو ویسے ویری فرسٹ ڈے سے ہی اپنی سیاست تو آپ لوگوں نے, سب لوگوں نے نا ایک چیز یاد رکھنی ہے, کپتان عمران خان نے کیا کہا ہے, میری قوم فیصلہ کرے گی اور مجھے وہ قبول ہوگا. سب سے بڑا آپ لوگوں کو پوائنٹ دے چکے ہیں, وہ میری قوم فیصلہ کرے گی اور وہ مجھے قبول ہوگا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارے درمیان اپنی موت سے واپسی کی ہے, لیکن جب بندہ سوتا ہے تو وہ ٹیکنیکلی میڈیکلی وفات پا چکا ہوتا ہے. تو سلمان خان جو بچائے گا پاکستان. ویلکم بیک. السلام علیکم سلمان بھائی, آپ جاگ گئے؟ اچھا میں کروں گا, ہاں اب میں کروں گا مائک روٹیٹ. اب بات کریں گے جلدی جلدی, کیوں میں چاہتا یہ ہوں کہ سلمان بھائی نے بھی کہا ہے 2 منٹ سے 2 منٹ بات کرتے ہیں امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے, اور کبھی خود اس نے 2 منٹ بات نہیں کی تھی جب یہ ہمیں سمجھاتا تھا, یہ آج سے 1 سال پہلے کی بات ہے. اینی وے, تو جلدی جلدی بات کیجیے گا کیونکہ اور سارے لوگوں کو لیں گے. پھر اظہر بھائی کے لیے جو سوال ہونا بڑا آپ نے اسپیسیفک رکھنا ہے. زیگم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اظہر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, جو یہ نالجبل آپ باتیں سن رہے ہیں نا, یہ ایک فیکچول ڈسکشن ہو رہی ہے یہاں پر, ٹھیک ہے, کوئی پروپیگنڈا نہیں, بلشٹ کوئی وہ نہیں, یہ ایک بڑی فیکچول ڈسکشن ہو رہی ہے یہاں پر, کیونکہ آپ محب وطن اس ٹائم پاکستانیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. آپ کو جیو نیوز کسی انڈین کھاتوں میں, لفافوں میں, چوروں میں, ڈاکوؤں میں بیٹھے, آپ محب وطن پاکستانیوں میں بیٹھے ہیں. اور آپ کا ابھی اور ببر شیر جو عمران ریاض خان یہاں پر آیا تھا, انشاءاللہ تعالی FIA کے آفس میں ہیں وہ گلبرگ میں, وہ بھی ببر شیر آپ کا ٹائگر جو ہے نا زبردست, وہ واپس بھی آنے والا ہے انشاءاللہ. آپ لوگوں نے دعا پر ایک چیز کرنی ہے جو خطرناک چیز ہے, عمران ریاض بھائی اسی سپیس میں بول کے گئے ہیں, 2 دفعہ ریمائنڈ کروا کے گئے ہیں, زہر زہر زہر. یاد رکھیں شیخ رشید صاحب نے کہا مجھے لگا انہوں نے مجھے زہر دے دیا, ٹھیک ہے, یہ بات بہت اہم ہے. آج ایک اہم فیصلہ ہوگا, ممکنہ طور پر متوقع یہ ہے کپتان عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے گا اور گرفتاری کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے. ریڈی رہیں پوری قوم پورے ملک میں کھڑے ہونے کے لیے,
یاد رکھیے گا جب تک الیکشن کا اناؤنس نہیں ہوگا اب قوم گھر بھی نہیں جائے گی. روزانہ کی بنیاد پہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کس طرح کرنا ہے, اس چیز کو اب ممکن بنانا ہے. ہم نے اپنے کپتان کو, اپنے لیڈر کو بچانا ہے, اپنے محب وطن پاکستانی عمران ریاض خان جیسے لوگ اور ہمارے جتنے محب وطن ہیں ان سب کی ہم نے قوم نے مل کے کس طرح پروٹیکشن کرنی ہے. ان کی کلیاں پھڑکا دیں گے انشاءاللہ تعالی, کلیاں پھڑکا دیں گے ان کی. آپ یو کے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کلیاں پھڑکا دیں گے, انہی کی کلیاں ہی پھڑکائی ہیں پاکستانیوں نے. یہ بات یہ نہیں ہے کہ تم چاند پر بیٹھے ہوئے ہو یا جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو, تمہاری کلیاں پھڑکائی ہیں پاکستانیوں نے محب وطن. نہ کسی حقانی کو کامیاب ہونے دیں گے, نہ کسی مودی کے یار کو. یہ بات ذہن نشین کر لینا. ان کو معلوم ہی نہیں ہے ابھی یہ کون سی قوم سے پنگا لے بیٹھے ہیں. یہ 1971 نہیں ہے بچوں. جو ایف اے فیل ہے نا, ان کو ہمارا ٹیکس, سلمان بھائی انہوں نے ٹیکس ڈالر بڑے ضائع کیے ہمارے, انہوں نے بہت ٹیکس کا ہمارا پیسہ ضائع کیا ہے. ایک بندے کو صحیح طریقے سے ہی کر نہیں سکے. حمید گل صاحب, تم حمید گل صاحب کے لوگوں سے پنگا لوگے, تمہیں لگتا ہے کہ تم ان جیسے ان کے تم لوگ ہرا سکتے ہو؟ تمہاری عقل ہے, تمہارا شعور ہے, تمہارا دماغ ہے, تمہیں لگ پتہ جائے گا تمہاری کلیاں کس طرح پھڑکاتے ہیں. شہریار بھائی لیکن یہاں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, حمید گل صاحب تو ان جیسا تو بندہ اللہ تعالیٰ, وہ بہت زبردست جنرل تھے, مگر ان کا بیٹا جو ہے نا عبداللہ گل, اس کے چکر میں نہ آنا. اس کو ایک نہیں وہ ٹاسک پتہ دیا, اس کو ٹاسک دیا گیا ہے, اس کے نیچے ایک ہاں میڈیا سیل بٹھایا گیا ہے نیا, جو کہ آپ کو نظر آئے گا ٹویٹر پہ. کل بھی میں نے دیکھا محمد مالک کے نام سے ایک لڑکا جو ہے اسپیسز میں بیٹھا ہوا کہہ رہا چلو تھا جی عمران خان کو جو ہے وہ اس کو روکنا چاہیے, اس کو اندر ڈالنا چاہیے. اور کیا کس کو رہا ہے, نون لیگ کو, جن کی فیکٹریوں سے انڈین پکڑے جاتے ہیں, جن کے گھر سجن جندال سیدھا آتا ہے اور پتہ نہیں مریم کے کمرے میں کیوں چلا جاتا ہے. اچھا تو نون یہ لیگ والیوں سے نا مجھے ایک بڑی ایک چیز کی ہمدردی ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک چیز پتہ اچھا کیا بتاؤں. کیریئر بھائی سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا جی ہوں جی پلیز. زیگم یہ اس کا بھی نام لے دیں. بالکل عبداللہ گل ہمیں پتہ ہے وہ کن کے پے رول پہ ہے, آپ پارا کے. زید حامد کا نام لیں, یہ نیشنلزم اور مذہب کے نام پہ آپ کو جو ہے وہ ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں, پروپیگنڈا وہ پھیلا تو رہے ہیں. خود ہی یہ اظہر بھائی, وہ خود ہی لال ٹوپی میں نا اپنی غزوہ ہند کرتے کرتے میرے خیال میں اس کی خود ہی غزوہ ہند ہو جانی ہے. ایگزیکٹلی نہیں دیکھیں شہریار شہریار بھائی, بھائی, اگر کوئی کیونکہ یہ بندہ جو ہے بہت نا, زیادہ اگر کوئی بندہ پروپیگنڈا کر رہے تھے. مجھے یاد ہے کہ اپریل کے بعد آئی واز ناٹ آن ٹویٹر, تو میں نے تو 9 اپریل کے بعد جوائن کیا, وی ور مور آن گراؤنڈ. لیکن جب میں نے دیکھا تو شروع میں پی ٹی آئی کی اسپیسز میں کچھ سو کالڈ ہمارے جو ہے نا سپورٹر اور سمپتھائزر بن کے آتے تھے اور بالکل چیزوں کو ڈیویٹ کرتے تھے اور پروپیگنڈا کرتے تھے. آئی ایم ہیپی کہ اب یہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو چیزیں کافی کلیئر ہو گئی ہیں. اور عبداللہ گل, وٹ اے شیمفل کریکٹر. اور میرا زیگم کو پتا ہے, آئی ہیو اے گریٹ ریسپیکٹ فار حمید گل صاحب, ون آف دا موسٹ پیٹریوٹک جنرلز وی ہیو. لیکن میں ان کی پالیسی سے بہت زیادہ اختلاف کرتا ہوں, لیکن اسٹل آئی ریسپیکٹ ہم بیکاز ویری پیٹریوٹک ہی واز. وی کین اگری ٹو ڈس ایگری, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب تو قبر میں بھی حمید گل صاحب بھی پریشان ہوتے ہوں گے جو ان کے بیٹا آج کل ان کی لیگسی کے ساتھ کر رہا ہے. جی بیڑا بالکل. گرا وہ کر اور لیجئے. اس کے تو گھر میں اس کی مطلب آنٹی نے بھی اور وہ سسٹر نے بھی اس کے اوپر پرچہ کرا دیا تھا وہ جائیداد کے لیے جو اس نے ہاں حرکت کی تھی. دیکھیں یہ تو چیز نا ہم لوگ دیکھیں ہمارے لیے ہمارے دین نے بڑی زبردست ایگزامپلز رکھی ہیں الحمدللہ. اللہ رب العزت نے, یاد رکھیے گا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نہیں چڑھ سکا تھا, ٹھیک ہے, یاد رکھنا آپ لوگوں نے. تو یہ جو اولاد کے کارنامے ہیں وہ ہم نہیں. ایک چیز کی مجھے بڑی جو ہے افسوس ہے جی, بڑا افسوس ہے, اور میرے خیال میں ہمدردی کی جا سکتی ہے نون لیگیوں سے ایک چیز پر. اوے تم لوگوں کو کتنا ذلیل کیا ہے زرداری نے, گھسیٹنا تم لوگوں نے تھا ان کو. اوے اس نے تم لوگوں کو گھسیٹ دیا ہے, بیڑا گرا کر دیا ہے. یہ زرداری نے ان کے ساتھ کام یہ کیا ہے کہ وہ ان کے سر پر سیب رکھ کر نا انیا نو گن پھڑا دیتی ہے کہ مارو گولیاں. بیڑا غرق ان کا جتنا جو پھینٹا چڑھایا ہے نا زرداری نے ان لوگوں کے ساتھ جو کیا ہے, اور میرے خیال میں کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے تو بہتر ہے. ان کے ساتھ بڑی پیڑی ہوئی ہے. ویسے رحمین آپ بات کرنا, ارشاد بھائی پھر آپ بات کرنا. جی السلام علیکم.
السلام علیکم شہریار بھائی. شہریار بھی مجھے تو سمجھ میں تو اتنا غصہ ہے نا, اتنا زیادہ غصہ ہے. مطلب بندہ رات کو سو کے صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے تو یہ یہاں پہ کارنامے چل رہے ہوتے ہیں. کبھی شیخ رشید کو پکڑ لو, عمران ریاض کو پکڑ لو, عمران خان کے پاس آ جاؤ. مطلب تو ان کے جب بھی پاس آپ سوتی ہو نا تب کال آتی ہے ہماری اہم. نہیں, مطلب آپ یہ دیکھیں نا, مطلب انتہائی, مطلب اور کوئی کام نہیں رہا ان لوگوں کے پاس. اور ایف آئی اے دن کے وقت ایکٹیو نہیں ہوتا, رات کے وقت یہ کتوں کی طرح ایکٹیو ہو جاتا ہے, سونگنے لگ جاتا ہے, ان کو خوشبو آ جاتی ہے, وہ یہاں پہ بھی جانا ہے, ادھر بھی جانا ہے, ادھر بھی جانا ہے. اتنے ایف آئی اے والے اگر اتنے کوئی اچھے اور اتنے کوئی دانشور ہیں, کھوتوں کے بچوں, میری اتنی پرانی ایک رپورٹ پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس پہ تو آپ لوگوں نے ایکشن نہیں لیا. میں مر گئی وہاں پہ آپ کو ای میل کر کر کے. اس وقت تو آپ کی غیرتی نہیں جاگ رہی, اس وقت تو بے ضمیرے ہو کے آپ لوگ مردہ ہو کے مردوں کی طرح پڑے رہے, آپ لوگوں کو پتہ نہیں لگا. ان کی نااہلی چیک کرو ایف آئی اے والوں کی, ان کی ویب سائٹ پہ جاؤ, وہاں پہ لکھا تو 24/7 اویلیبل. مطلب جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ ان کا چلتا نہیں نکموں کا, اور یہ ویسے جو ہے وارداتیں کرنے پہنچ جاتے ہیں. میں دل کر رہا ہے میں ایف آئی اے کے اوپر کیس کروں کہ آپ لوگوں نے جو ویب سائٹ پہ نمبر دیا ہوا ہے اپنا, وہ تو آپ لوگوں کا چلتا نہیں, وہ کو عوام کو کون چورن بیچ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. ان سے کام کچھ کیے تو یہاں پہ آ کے واہ ایف آئی اے ادھر آ گیا, ایف آئی اے ادھر آ گیا, ایف آئی اے ہرے کا ماما بنا پھر رہا ہے, جس کو چاہ اس کو اٹھاتا جا رہا ہے. مطلب ہمارے ملک میں کیا نظام چل رہا ہے, ہم اس سے لٹرلی بس ہوگی ہوئی ہے. مطلب میں کہتی ہوں مجھے اتنی نفرت ہو چکی ہوئی, یہ ایف آئی اے جو مرضی مجھے کہنا کہ یہ ادارے کا سربراہ کرتا ہے, بھائی ادارے کے جو نیچے ملازم ہیں وہ کہ چورن کھا رہے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. مطلب یہ کیا بات ہے کہ ادارے کا سربراہ, پورا ادارہ ہوتا ہے, پورا, میری نظر میں پورا ادارہ ہوتا ہے. یہ مت کو کہ بھی ادارے کا سربراہ, پورا ادارہ. جب کوئی اندر سے ادارے کے اندر سے کوئی ایک بندہ بھی نکل کے یہ نہیں نا کہتا کہ بھائی نہیں میں نہیں کر رہا, کیا ہو گیا, آپ کی ایک نوکری جائے گی نا, ایک نوکری جا کے اللہ نے اگر آپ کا رزق لکھا ہے تو کہیں اور مل جائے گا آپ کو. آپ پورا, میں ادارے کو کہوں گی, ایف آئی اے کو تو پورا ادارہ ہے, فوج کا تو پورا ادارہ ہے, پورا ادارہ ہی کرپٹ ہے. میں کیسے کہہ دوں جن کو کرپشن کا پتہ ہے کہ بھئی یہ ادارہ کرپٹ ہے, اور وہ آگے سے اس ادارے کے ساتھ کھڑے میں اس ادارے کے خلاف نہیں چلے, تو وہ میں کیسے کہوں کہ وہ ساتھ میں نہیں کھڑے نہیں نہیں ایسا ہیں. نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا, خدا شریار کا بھائی, شریار اس بھائی قوم نہیں, کو کب سمجھ شریار میں بھائی آئے ایسے گی, ہی وہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا شریار بھی مجھے آپ ایک مسلمانوں. بات بتائیں, مجھے آپ ایک بات بتائیں, یہ دیکھیں کتنا آپ نے نا میری بات سنو, میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں, ایک چھوٹی سی انسان عام لوگوں کی ذرا, کسی کمپنی میں کوئی جاب کرتا ہے, اب میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل, اس سے سمجھ میں آپ کو بات آ جانی چاہیے, ٹھیک ہے. کسی کمپنی میں کوئی جاب کرتا ہے, اب اس کے سی ای او نے کہا ہے ایک پالیسی بنائی ہے, آپ اس پالیسی کے خلاف ذرا جا کے دکھاؤ, ٹھیک ہے جی. کسی بھی سی ای او کی, پرائیویٹ کمپنی کی, لمیٹڈ کمپنی کی, آپ کو سیک کر باہر کر دیں گے. فوج, یاد رکھیں, پوری دنیا میں ایک ایسا ادارہ ہے جو چین آف کمانڈ پہ چلتا ہے, ٹھیک ہو گیا. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ لوگ اپنے, اس میں وہی جو بات کی تھی شہباز گل صاحب نے, وہی بات درست ہے. شہباز گل صاحب نے کیا کہا تھا, یہ غلط نیریٹو پھیلا رہے ہیں فوج کے اندر, ٹھیک ہے. ہمارے لوگ فوج کے اندر بڑا کرتے ہیں. انہوں نے فائنل ریکویسٹ کیا, میں نے کتنی دفعہ آپ لوگوں کو یہاں پہ اسپیس میں بھی سنایا تھا ان کی بات بار بار, جس کے اوپر انہوں نے اتنا ظلم ان کے اوپر کیا. اور وہ جو گوفی آیا تھا, گوفی نے کہا تھا کہ جی وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ میوٹنی کروانا چاہ رہا تھا. یہ بیڑا غرق ہو جائے تم لوگوں کا. ملک کے خلاف کوئی آرڈر نہیں لینا, ملک کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا, پر ہماری کیونکہ عوام بڑی پیاری ہے, چین آف کمانڈ, ایک بٹالین کا جو ہیڈ ہے نا, بٹالین آفیسر, وہ اگر بٹالین کو کہتا نا جوانوں, کہتے یس سر, 700 میٹر چلو ناک کی سیدھ میں, جی جناب, یس سر, لیفٹ رائٹ, دیٹس اٹ. وہ یہ نہیں پوچھتے کیوں سر, سر آگے کھائی ہے سر, وجہ کیا ہے سر 700 میٹر چلنے کی, 300 کیوں نہیں چل لیتے. ایسا نہیں ہوتا. ملک میں ہم نے روکنا ہے غلط لوگوں کو پاور میں پہنچنے سے, غلط لوگ پاور میں نہ جا سکیں. 1971 کے بعد سے یہ ایک پالیسی بنی تھی کہ ایس آئی میں فوج کی زیادہ تر بھرتیاں ہوتی ہیں, یعنی کہ فوجی لوگوں کی, ورنہ یہ سویلین ادارہ ہے. آپ بھی آئی ایس اے جوائن کر سکتی ہیں, آپ بھی ڈی جی آئی ایس اے بن سکتی ہیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. انٹیلیجنس کو ہمارے آئی ایس آئی کو استعمال کیا جا رہا ہے, یاد رکھیے گا. آئی ایس آئی کو باجوہ نے استعمال کیا, فوج آرمی کو نہیں.
ISI کو استعمال کیا ہے جسٹ بیکاز وہ فوج کے لیفٹیننٹ جنرل ہے, پر ان کے رول اور رسپانسبلٹیز ڈفرینٹ ہیں. 3 ونگ ہے ISI کے, اور اس کے اندر بے شمار اور ڈپارٹمنٹس ہیں. کام تھا ملک میں روکنا ان چیزوں کو, جو کپتان عمران خان نے آج بھی بولا, ان کا کام تھا اس چیز کو روکنا, نہیں روکا گیا. یہ پالیسی. باقی جو لوگ ہیں نا چین آف کمانڈ کو, آپ ایک دفعہ ڈسٹرب ہو گئی, اس میں نظم نہیں رہ سکتا. خود ذرا سوچیں, جنگ میں فوجی یہ نہیں سوچتے, اور انہوں نے جان پوچھ کے یہ کام کیا کہ ایسی اہم بھرتیوں کو فوجی لگائے جائیں, کیونکہ وہ چین آف کمانڈ ان کو بالکل دماغ میں فٹ کی جاتی ہے کہ کبھی اس چین آف کمانڈ کو توڑنا نہیں ہے, سوال نہیں کرنا آگے سے. یہ بڑی اہم چیز ہے, اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جو لوگ یہ نہیں سمجھتے وہ ایک غلطی کریں گے بہت بڑی. ٹھیک ہے, یہ بات درست ہے کہ جس طرح آپ لوگ سوچتے ہیں کہ, کیونکہ ایک کامن انسان ہے, اس کے ذہن میں یہی آتا ہے, یار یہ کیا بکواس ہے کہ رجیم چینج کروا دو اور کوئی بولتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا بکواس ہے کہ اظہر عباس جو ہے فون کر رہا ہے ججوں کو اور کہہ رہا ہے کہ تمہاری ایسی کی تیسی, تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ کیا بکواس ہے کہ DG CIA, کاؤنٹر انٹیلیجنس کا DG, ملک کے ایکس پرائم منسٹر کو, ایماندار کو, محب وطن کو, غدار ہے وہ کوئی غدار ہے, اس نے کوئی غداری کیا ملک کے ساتھ. نہیں شہریار بھائی, کسی دن یہ تو کرے نا بات, ہمارے ساتھ رکھے پروگرام ٹی وی کے اوپر لائیو ندیم انجم, ذرا ہمارا سامنا کرے. ہم کوئی بدتمیزی نہیں کریں گے, ہم کوسچن کریں گے, ذرا دے آنسر ہمیں. بالکل, وہ جس طرح مسکرا رہا تھا, اور وہ جس طرح اس نے ایک بات کی, جی ہم کوئی جس کی جائز نجائز خواہشیں نہیں پوری کر سکتے تھے. او بھائی تمہارا دماغ خراب. ملک میں انہوں نے وہاں سے وہ بھیجا. اچھا, امریکنز اتنے زیادہ ٹرولنگ کی ہے نا انہوں نے ہماری, جس کی کوئی حد نہیں ہے. کپتان عمران خان نے رمضان میں سب لوگوں کو لگایا کہ جی ارطغرل غازی دیکھو, ہم نے دیکھے, اس میں منگول تھے. ان بغیرتوں نے, امریکنز نے منگول ہی بھیجا یہاں پہ. نہیں تو بھائی جان یہ غلطی ہے شہریار بھائی, ایک منٹ, جو بات عمران خان کی غلط ہے وہ آپ کو ماننی چاہیے. وہ کیوں اس قوم کو ارطغرل غازی دکھا رہا ہے جب اس کو یہ جوائے لینڈ دکھانا چاہتے تھے ندیم انجم وغیرہ اس قوم کو. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ لوگ نا, اور یہ اس میں بہت کوئی, یاد رکھیے گا ایک چیز کو, یہ کوئی بڑی عجیب سی بات, انہونی بات نہیں ہے کہ جی بھیڑے جو ہیں, یہ دنیا کا جو 5واں بڑا آبادی کا ملک ہو, اس طرح کی کالی بھیڑے اداروں میں گھس جائیں اور ان کو بڑے سسٹمیٹکلی اہم پوزیشنز پر لگایا جائے. یہ اہم پوزیشن, یہ جنرل گریسی کا سسٹم ہے سارا کا سارا. اور اس سے بھی پہلے میں نے آپ لوگوں کو ہمیشہ کہا ہے, زیادہ تر لوگ نام نہیں جانتے اس کا, کلاڈ آکنک. ریسرچ کریں یہ کون تھا. سپریم کمانڈر آف آرم فورسز, انڈیا اور پاکستان بوتھ. اس کو ذمہ داری دے کر گئے تھے گورے کہ تم نے پاکستان اور انڈین ڈومینینز کو بنانا ہے. اس نے ایک لیٹر لکھا ہوا بڑا اہم, ٹھیک ہے, اور اس میں اس نے برٹش گورنمنٹ کو بتایا تھا کہ پاکستان ڈومینین بنانے میں کتنی مشکلات اس کو آ رہی ہیں. جنرل گریسی نے اسی سے پوچھا تھا کہ کرنا کیا ہے. یہ قائد اعظم ادھر بیٹھ کے مجھے بولا کہ ادھر کشمیر میں جاؤ, ہم کیا کریں. جواب غلط دیا گیا. امریکنز نے ان کو سکھایا تھا. آپ کو ہمیشہ کانٹیکس میں چیز کو دیکھنا ہوگا. پاکستان بنا کون سے ٹائم پر ہے, اس ٹائم پر جیو پولیٹیکل سچویشن کیا چل رہی تھی, دنیا میں سچویشن کیا تھی. ورلڈ وار 2 کا ونر اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ورلڈ وار کس, اب نیو ورلڈ آرڈر کیا ہوگا اس دنیا میں. اب اس دنیا میں جو کانکررز تھے 3 تھے آن پیپر. امریکہ جنگ جیتا تھا, رشیا, سوویت یونین, رشیا تو نہیں, سوویت یونین, برٹن. سب سے موسٹ پاورفل, سب سے موسٹ پروسپیرس. یورپ تباہ ہو گیا تھا. رشیا کو بڑا غصہ تھا کہ امریکہ بڑا لیٹ آیا گیم میں, میرے اتنے بندے مر گئے. ٹھیک ہے, وہ بھی اکانومی وائز تباہ, یورپ تباہ. اب یہ کیوں گورے چھوڑ کے گئے تھے, وہ تباہی نہیں برداشت کر سکے تھے ورلڈ وار 2 کی. ان کو یہ خطہ چھوڑ کے جانا ہی تھا.
پر وہ اس طرح چھوڑ کے جانا چاہ رہے تھے کہ ان کی ورلڈ وار 1 کی پالیسی اور جو یلٹا کانفرنس میں کنفرم ہوئی ہے پالیسی اس کو فالو کیا جائے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یلٹا کانفرنس میں ایکچولی ڈسکس کیا ہوا تھا, بتا دیا تھا امریکہ نے دنیا کس طرح چلے گی. آئی ایم ایف کب بنی تھی؟ اسی ٹائم بنی تھی. سوویت یونین کو آفر کیا گیا تھا 16% سٹیک. وہ اسٹیلن پاگل تو نہیں ہے, اس کا پھڈا تھا کہ یہ کیپٹلسٹ لوگ ہیں نا, یہ ایول ہے. اور وہ ٹرومین جو تھا وہ بڑا خپتی قسم کا تھا, جو کہ ایکسٹیڈنشل جس کو پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے, کیونکہ روزولٹ مر گیا ایک دم سے, ٹرومین بن گیا وائس پریزیڈنٹ تھا. وہ بڑا خپتی تھا, وہ کہتا تھا یہ کمیونزم کو ختم کرنا ہے, یہ ایول ہے اس دنیا میں. یہ دونوں ایک دوسرے کو ایول کہتے ہیں, یہ یجوج مجوج, ٹھیک ہے نا, یہ ایک دوسرے کو ایول کہتے رہتے تھے. ان کا بڑا پھڈا چلا تھا, پوری دنیا میں ٹرومین نے اپنے لوگوں کو بھجوایا تھا. امریکہ میں بڑے برے حالات تھے, ہالی ووڈ سے لوگوں کو اٹھوا لیا گیا تھا, سٹارز کو اٹھوا لیا گیا تھا, ان کی پھینٹیاں لگی تھی, گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں اس نے پھینٹیاں کروائی تھی, لوگوں سے سائن کروایا تھا کہ تم کمیونزم کے خلاف ہو, لکھو, تم امریکہ سے محب وطن رہو گے, لکھو. او بھائی یہ بڑا خپتی تھا. ہمارے بندوں نے کیا فیصلہ کیا تھا یاد رکھیں, ہمارے بندوں نے ڈسکس کیا کر لیا, ان کے ساتھ بغداد پیکٹ سائن کر لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تمہیں پھنسانا کس طرح ہے. ان کی ورلڈ وار 1 سے پالیسی رہی ہے کسی مسلمان ملک کو منظم نہیں ہونے دینا, اسپیشلی ان کو جہاں پہ آپ کا کنٹرول نہ ہو. یہ جو سعودی اور یہ جو ادھر بیٹھے ہیں یو اے ای میں اور دوسرے, یہ سارے یمنی نژاد ہیں, یہ انہی کے لائے ہوئے بندے ہیں. یہ نجد میں لڑتا تھا یہ سعود فیملی, اٹیک کرتے تھے حجاز والوں کے اوپر, ڈاکو تھے یہ, ان کو گوروں نے جتوایا تھا, ان کو گوروں نے جتوایا تھا. شہریار بھائی سوری آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں, بہت زبردست ٹاپک آپ نے سٹارٹ کیا, تو میں نے کہا تھوڑا سا میرے اندر کا پروفیسر جاگ گیا. میں یہاں پہ جو لوگ سپیس میں ہیں ان کو, نا اظہر بھائی لوگ نا پھر وہ جی جذباتی ہو جاتے ہیں, کانٹیکس نہیں پتا. یہ جو لوگ سپیس میں ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں آپ کو 2 موویز ریکمینڈ کر رہا ہوں جو شہریار بھائی نے اس ٹاپک کو چھیڑا ہے, میرے دل کے بڑا قریب ہے. ایک آپ ذرا ورلڈ وار 2 کے اوپر مووی ہے, سوری ورلڈ وار 1 کے اوپر مووی ہے, اور اس میں کریکٹر ہے وہ کیا نام ہے اس کا, میں بھول گیا ہوں, لارنس آف عربیہ. پلیز یہ مووی دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح جو ہے آٹومن امپائر کو توڑا گیا, اسرائیل کو بنایا گیا, بیلفر ڈکلریشن ہوئی. پلیز آئی وڈ ریکمینڈ ایوری ون ٹو واچ دس مووی لارنس آف عربیہ, کہ کس طرح جو ہے اس ایک برٹش کرنل نے آ کے یہ عرب ٹرائبز کو لڑوایا, اور جو اس وقت جس کو اب ہم سعودی عرب کہتے ہیں, اس کا پرانا نام جو تھا حجاز تھا, جس کے 2 علاقے تھے, مکہ اور مدینہ. ہاں, مکہ اور مدینہ, اور اس کا جو گورنر تھا شریف آف مکہ, اس نے کس طرح غداری کی آٹومن سے, اور کس طرح اس پھر یہ کزنز جو تھے اس کے, یہ جو موجودہ فیملی ہے سعودی عرب کی, تو اس کو ہم کیوں کنگڈم آف سعودی عرب کہتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ٹرائب تھا, تو اس کا جو سربراہ تھا سعود, اس کو لایا گیا. اور پھر کس طرح, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو 5 مسلمان ملک جو اب مڈل ایسٹ میں ہیں, یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے, جس میں لیبنان ہے, لیبنان کو 3 ملکوں سے کاٹ کے بنایا گیا, جس میں فلسطین ہے, سیریا ہے, اچھا اس کے بعد کویت کو کاٹ کے بنایا گیا. یہ میرے دل کے بڑا قریب ہیں, کیونکہ میں جو اپنی پی ایچ ڈی کر رہا ہوں وہ مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا کے اوپر ہی ہے. اور اس کے اندر انہوں نے جو ظلم کیا ہمارے ساتھ, سیکٹیرین ڈویژنز کی, کہ جہاں سنیوں کی میجورٹی آبادی تھی وہاں پہ شیعہ لگائے, بادشاہ لگائے, جہاں پہ شیعہ کی آبادی تھی وہاں پہ سنی لگائے, تاکہ یہ سیکٹیرین کنفلکٹ رہے. اور ریزن ایک ہی تھی, کیونکہ اس خطے میں جو ہے وہ آئل اور گیس جو ہے اس وقت ڈسکور ہو چکا تھا, اور دنیا کا 60% آئل اور گیس اس خطے میں تھا, تاکہ گلوبل اکانومی کو کنٹرول کیا جائے. اور پھر بعد میں روز ویلٹ نے کنگ عبدالعزیز کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا, جس کو ہم پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ کہتے ہیں, جس سے ڈالر کی پوری دنیا میں بدماشی قائم ہوئی, کیونکہ سب سے بڑی جو چیز بکتی ہے وہ آئل ہے, اور وہ ڈالر میں بکتا ہے, تو ہر ملک کو چاہیے ہوتا ہے. اور اسی لیے اس کو اگر میں تھوڑا سا لنک کروں, یہ جو خان صاحب رشیا کے ساتھ آئل کی بات کر رہے تھے, گیس کی بات کر رہے تھے, جس سے ہمیں لوکل کرنسی میں یا رشین روبل میں پے کرنا پڑتا, تو اس سے ہماری جو امپورٹس بل ہے وہ ریڈیوس ہوتا, کیونکہ ہمارا سب سے بڑا خان امپورٹ صاحب بل کا جو نا ہے وہی نا وہ. اظہر بھائی, میں آپ کی بات میں ایک چیز ایڈ کر دوں, کیونکہ نا ان کو سلولی یہ ہماری قوم کو بتانا پڑتا ہے.
کپتان عمران خان کا پتہ ہے کیا ہے؟ جو ان کی سزا جو ان کو دی جا رہی ہے، اس کا بہت بڑا ایک فیکٹر ہے او آئی سی اور وہ کام کرنا جو کہ کنگ فیصل نے شروع کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کی بنیاد رکھی تھی. وہ بھی برے بندوں میں اچھا بندہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. یار بھائی آپ کی آواز اچھا بہت وہ ایکو میں وہ آ رہی ہے، بعد میں کر لیجیے گا بات. اچھا ٹھیک دیکھیں ہے. میں ایک چیز یہاں پہ ابھی موویز کی جو بات ہوئی ہے اس کے حوالے سے ایک بات کر دوں. ہم نے انڈین جو مووی آئی ہے نئی پٹھان، وہ اس کا بائیکاٹ کرنا ہے. وہ فضول مووی ہے، میں نے اس کا ٹریلر دیکھا ہے، وہ بکواسیات ہے پاکستان کے خلاف. وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کو اس میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم اور آپ ساتھ ہیں، مگر ہم ساتھ نہیں ہیں. دیکھیں انڈین جو ہے نا انڈین آرمی، باڑ میں ڈالیں وہ پٹھان کا کیا کرنا ہے نہیں ہم نہیں نے نہیں نہیں مووی میں، شہریار بھائی ایک لعنت منٹ، بھیجیں. یہ بڑا فیور چلایا ہوا اوورسیز پاکستانیوں نے بھی اس کا. میں آپ کو ایک نہیں چیز نہیں بتاؤں. شہریار بھائی، یہ زیگم ٹھیک بات کر رہا ہے. دیکھیں پولیٹیکل سائنس میں ہم ایک کانسیپٹ پڑھتے ہیں، ہسٹری تھرو پاپولر کلچر. تو یہ جو وہ پاپولر سافٹ کلچر ہے پاور کا تو ہے کانسیپٹ جی آبویسلی، جی، وہ تو تو میرے بلکہ خیال میں ترکی نے زیگم استعمال کر کے زیگم یہ بتایا. ہاں شہریار بھائی جی میں جی کسی کو سنانے کے لیے بھی بات کر رہا زیگم ہوں تو یار ایک منٹ. زیگم یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ بلکہ ہم نا یہ دو موویز آئی ہیں مجنو اور پٹھان، ان دونوں کے اوپر سپیس رکھتے ہیں اور اس نیریٹو کو کرٹیسائز کر کے اس کی ہسٹوریکل جو متس ہیں نا اس کو ایکسپوز کرتے ہیں. اینڈ آئی ایم آل اپ فار دیٹ. جی بالکل، اس کے اوپر دیکھیں وہ اس کے اندر جو دکھا رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا جاؤں، یہاں نیچے بھی کچھ چوہے بیٹھے ہوئے ہیں، اسپیشلی اگر وہ نہیں بیٹھے تو ان کے ریپ پاکستان میں نون لیگی ہے تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں. میں یہ بتا دوں کہ پاکستان آرمی میں انڈیویجولی کوئی شراب پی لے تو پی لیتا ہوگا چوری چھپے وہ کر کے. آپ کا جو ہے وہ ملٹری انٹیلیجنس کا سیکشن اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے. اگر وہ پکڑا جائے تو مس کنڈکٹ میں آتا ہے. یہ انڈین آرمی ہے جو میسوں میں شراب دیتی ہے کیونکہ ان کے ہاں شراب پینا غلط نہیں سمجھا جاتا. تو وہ جو ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا بجٹ نہیں ملتا. بھائی تمہیں تو میس میں شراب دیتے ہیں، تم کس طرح کہہ سکتے ہو ہمیں بجٹ نہیں ملتا؟ پاکستان آرمی کی تو میسوں کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی. پھر پوری دنیا میں ان کے اوپر ایک وہ آئی تھی، ان کے اوپر ایک آرٹیکل چھپے تھے کہ یہ لوگ نا اپنے جو جونیئرز ہیں، اسپیشلی جو لو کاسٹ ہندو ہیں، جو فوجی ہیں اور افسر ہیں، ان کی بیگموں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں. وہ بھی پوری دنیا میں ہے، وہ اگر کوئی چاہے تو میں سینڈ کر سکتا ہوں. وہ سب ان کے اوپر وہ ثابت شدہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کسی کو اگر شک ہے تو وہ یوٹیوب کے اوپر جا کے تو سرچ کرے لوناولا بیچ ریزارٹ. یہ انڈین آرمی دنیا کی واحد آرمی ہے جو بیچ ریزارٹ چلاتی ہے جہاں پہ یہ یہی کچھ کرتے ہیں. جی زیگم زبردست ہو گیا. اس کے لیے نا تھوڑا سا شہریار بھائی زیگم نے وہ بات کی تو میں ذرا ریفرنس دے دوں کیونکہ نیچے بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے وہ پھر پروپیگنڈا کرتے ہیں. اگر کسی نے پڑھنا ہو کہ انڈین آرمی کے اندر جو کاسٹ ہے اور جو کاسٹ کلچر ہے وہ کتنا پاورفل ہے اور وہ کس طرح پروموشن اور ہائی رینکس پوسٹنگ کو کنٹرول کرتا ہے، تو میں کوئی پاکستانی آتھر نہیں کوٹ کر رہا، یہ میرا ایم فل کا کورس وقت تھا جب میں یو ایس میں تھا. تو ایک بہت بڑا امریکن اسکالر جس کی پچھلے سال ڈیتھ ہوئی ہے، جو اوباما کا وار آن ٹیرر پہ ایڈوائزر تھا، اسٹیفن پی کوہن، شکاگو یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہے، پھر بروکنگ انسٹیٹیوشن میں وہ ایکسپرٹ تھا جو امریکہ کا لیڈنگ تھنک ٹینک. اس کی کتاب ہے انڈین آرمی. اس کا صرف ایک چیپٹر پڑھ لیں، کاسٹ کلچر پاور اینڈ انٹچیبلز، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈین آرمی کے اندر کتنے پرابلمز ہیں. لیں جی، یہ الحمدللہ رائے ثاقب نہیں جو کہ فالو کرتے جا رہے ہیں عمران ریاض خان بھائی کو اور ان کی ساری اپڈیٹ کو. انہوں نے ابھی ٹویٹ کیا 8 منٹ پہلے کہ عمران بھائی تگڑے ہیں، سب ٹھیک ہے اور آپ سب نے بھی تگڑے رہنا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے تگڑے ہی رہنا ہے. بس میں اس چیز کو کوئکلی جو ہے فائنلائز کرتا ہوں، فنش کرتا ہوں. اس کے بعد انیلا کی طرف جائیں گے، ارشاد بھائی کی طرف جائیں گے، ہما کے پاس جائیں گے. ہم کانٹیکس میں چیزوں کو سمجھنا سٹارٹ کر دیں. آپ لوگ بہت زیادہ ضروری ہے اس قوم کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ایک تمام سسٹم ایک نظام بنایا ہے جس کو ہم نے ختم کرنا ہے، اپنے ملک کو آزاد کروانا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے. آپ نے کانٹیکس سے چیزوں کو دیکھنا ہے کہ یہ سسٹم رائج کیوں کیا گیا، کیسے کیا گیا. اور اگر آپ نے بالکل بڑھ کے فاسٹ فارورڈ کر کے زیادہ پیچھے نہیں جانا تو پاکستان کی طرف آنا ہے، تو آپ کو یہ چیز کو سمجھ ہونی چاہیے آپ لوگوں میں کہ پاکستان بننے کے وقت کیا ڈائنامکس تھے.
to you all of you. اور شری میں جو بات کرنے آئی ہوں نیچے سے اوپر، وہ میرا تھا کہ اگر آج ان لوگوں نے خان صاحب کو نااہل کرنے کا فیصلہ کرنا ہے تو اسلام آباد پنڈی جتنے لوگ ادھر جا کر باہر کھڑے ہو کر پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو اب اگر ہم بیٹھے نا تو ہمیں اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ آگے پھر یہ لوگ نیکسٹ اور کچھ بہت بڑا کریں گے. سو ہم لوگوں کو نکل کر باہر پروٹیسٹ کرنا ہے. جتنے پنڈی اور اسلام آباد میں لوگ ہیں، پلیز کائنڈلی آپ ان لوگوں کو کہو کہ وہ باہر نکل کے سڑکوں پہ آئیں اور سڑکوں کو بلاک کریں. جدھر جدھر ہیں ادھر اب اندر گھروں میں بیٹھنے کا ٹائم گزر گیا ہے. بس مجھے یہی کہنا تھا. تھینک یو سو مچ. جی زبردست بات. ارشاد بھائی کدھر گئے؟ لو جی وہ ڈراپ ہو گئے. ہما آپ بات کیجیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام شہریار اور سب کو السلام علیکم. آج میں ایک بہت بڑے نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ ہمارے پاکستان کی جو 75 سال کی سیاسی تاریخ تھی وہ سیاسی نہیں تھی. مطلب شاید وہ 20% ہی سیاست پہ چل رہی تھی، باقی 80% وہ نامناسب آڈیو اور ویڈیو پہ چل رہی تھی ایجنسیوں کے ہاتھوں. اور آج مجھے جب میں ایک اسپیس میں گئی ہوں تو مجھے مطلب یہ بالکل عام سے انسان تھے، ہم تو خود کو سیاسی بھی سمجھتے ہیں. وہی جو ایک تحریک آج کل چل رہی ہے کہ صرف عام انسان پروٹیسٹ کریں گے. میں نے ان سے ویسے ہی بولا آپ لوگ تنظیم کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ تو پہلے تو انہوں نے اور کچھ مجھ سے باتیں کی ہوئی چیز، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ لوگوں کی تنظیم میں تو ایک دوسرے کی ویڈیو ایک دوسرے کے پاس ہوتی ہیں، اس لیے کراچی میں پروٹیسٹ نہیں ہوتے، احتجاج نہیں ہوتے. شاید آپ لوگوں کے لیڈرز کی ویڈیو پیپلز پارٹی کے لیڈرز والوں کے پاس ہیں، وہ انہیں روکتے ہیں. آپ لوگ نکلیں گے آپ کی ویڈیو نکالیں گے. یقین کریں اس بات سے مجھے 80% یقین ہو گیا. اور جب ہی میں سمجھ گئی کہ کراچی کی عوام کو کون نکلنے نہیں دیتا، اور ہم لوگ 9 مہینے سے کیوں شکایت کر رہے ہیں کہ لوگ نکل کیوں نہیں رہے، کیونکہ ہمارے لیڈران ان کو نکلنے دیتے ہی نہیں ہیں. اور اتنی نکلنے بھی دیتے ہیں تو بہت کم تعداد میں نکلنے دیتے ہیں، کیونکہ ان کو اوپر سے آرڈر آیا ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ نکالیں تو نکل جائیں گی آپ کی ویڈیوز. تو بھائی یہی ہے پاکستان کی سیاست. بس تھینک یو سو مچ. جی ہما، اس ملک میں صرف جو پولیٹیشنز ہیں یا رائٹ ونگ کے جو لوگ ہیں صرف ان کی آڈیو ویڈیوز بنتی ہیں. اور فارچونیٹلی یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، چاہے انہوں نے سیکس سلیوز رکھی ہوں، جہاد النکاح رکھا ہو، جو مرضی رکھا ہو، ان کی کوئی ویڈیو آڈیو نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ بہت شریف لوگ ہیں. اور اسی طرح جرنیل بہت شریف لوگ ہیں. بے شک انہوں نے جنرل رانی رکھی ہو، بے شک انہوں نے جنرل کپتانی رکھی ہو لیٹسٹ جو ہے، بے شک وہ شمع وہ جو لاہور میں تھی مشہور جنرل نیازی کی شمع، سیدہ شمع، یا وہ رکھی ہوں، جو مرضی رکھی ہوں، ان کی ویڈیو نہیں آ سکتی. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. جی آپ بات کیجیے گا. کیا نام ہے آپ کا؟ آئی ایم واٹ آئی ایم. جی بات کریں رانجا. السلام علیکم. جی السلام علیکم وعلیکم السلام. یار بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. تھینک یو ویری مچ یار. بہت دیر سے میں انتظار کر رہا تھا. میں نے کہا شہریار بھائی کی شاید میری طرف توجہ نہیں جا رہی، اور بہت زیادہ مائک ریکویسٹ تھی، ابھی تھوڑی کم ہوئی ہے ایک دم سے. مجھے پتا ہے شہریار بھائی. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس ٹائم. اینی وے، آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں عمران ریاض خان کے بارے میں، شیخ رشید کی، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ دل تنگ ہوا ہے، بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہے، اور بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں. تمیز کے دائرے میں رہوں گا، انتہائی تمیز کے ساتھ باتیں کروں گا. میری طرح چند گزارشات ضرور سن لیجیے گا. میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ جو ابھی حال ہی میں جو دھماکہ ہوا ہے، یہ جو، اور جس میں 100 سے زیادہ جانیں اب چلی گئی ہیں، اور پولیس والے اس کے خلاف کر رہے ہیں، ایجیٹیشن کر رہے ہیں، اس کی رپورٹ تو ذرا دیکھیں، اور ان کو پچھلے جو باقی کے دھماکے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں. فوٹیج بھی آئی نہیں ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے جو کچھ مطلب جو وردی میں جو کنجر حضرات ہیں، I'm sorry to say، یہ ان کی طرف سے گالم کوئی گلوچ ملی جو ہے بھگت نا، ہوئی ہے؟ ایک سیکنڈ، گالم گلوچ جو ہے نا بھائی جان، وہ مجھے بالکل نہیں پسند ہے. میں چاہتا ہوں ایک پارلیمانی زبان ہمیشہ مینٹین کر کے رکھی جائے. میں کروں گا، خواتین بھی میں ہوتی کوشش ہیں. کرتا ہوں، میں کروں گا، لیکن نہیں مجھے بات کوشش کرنے نہیں، دیجیے گا. آپ نے وہ کرنا ہے. میں میری آپ کروں سے گا، گزارش ہے. میں کروں اگر گا، نہیں میں ہوگا کروں تو گا میں شہریار اسپیس سے بھائی. ریموو کر دوں گا. ٹھیک ہے؟ میں شہریار بھائی میں کروں گا، پرومس جی رہا، مجھے بات کرنے دیں. جزاک اللہ. اچھا
بلاسٹ دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد ابھی جو رپورٹ آئی ہے جس کے اوپر میری ایک نظر گزری, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, کہ اس کے بیچ میں سے کوئی بال بیرنگ یا کوئی نیلز یا کوئی کلپس, کوئی چیز بھی اس کے بیچ میں سے نکلے جو کہ بلاسٹ ہوا ہے. یہ بم کا بلاسٹ ہوا, یہ خودکش نہیں ہوا جس کو خودکش کا دھماکہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال اگر کوئی ملٹری کا کوئی تھوڑا سا ایکسپرٹ بیٹھا ہوا ہے یا کوئی بم کا کوئی اس قسم کا کوئی ایکسپرٹ بیٹھا ہوا ہے تو شاید وہ اس بات کے اوپر روشنی ڈال سکے. اور دوسری بات یہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے خان صاحب کی مہربانی اور شکریہ ادا کریں کہ ابھی تک جہاں تک میرا خیال ہے, اور آپ بھی میری بات کو سیکنڈ کریں گے, ابھی تک خان صاحب نے کچھ افینسو نہیں کیا. ابھی تک صرف ان کے اوپر جو وار ہو رہے ہیں اسی کو ڈیفینس کیا جا رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آج خان صاحب اپنے جو بھی ٹائیگرز ہیں, جو بھی ان کے ماننے والے ہیں, میں اپنے آپ کو بیچ میں رکھتا ہوں, ایک دفعہ وارڈر کر دیں کہ ہاں جی اب آپ لوگ شروع ہو جائیں, تو اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ وہ ابھی تک ڈھکن کے نیچے خان صاحب کی وجہ سے ہیں. جس طرح میرے جذبات ہیں اسی طرح اور باقی اسپیس میں لوگوں کے بھی جذبات ہیں, اور جو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے بھی یہی جذبات ہیں. روز کی روز مارے کھائی جا رہی ہیں ہمیں. اب پہلے تو ہفتے میں 10 دن بعد کئی خبر ملتی تھی, پھر دنوں میں بات شروع ہوئی, اور اب بات شروع ہو گئی ہے گھنٹوں میں. شیخ رشید صاحب کو پکڑا جا رہا ہے, کچھ ہی دیر کے بعد عمران ریاض صاحب کو پکڑا جا رہا ہے, اس کے بعد وہ شاندنا گلزار کے اوپر کیس ہو گیا ہے. ابھی پتہ نہیں صبح تک اور کتنے کیسز ہو جائیں گے. تو یہ کیا چاہتے کیا ہیں, یہ کیا چاہتے کیا ہیں کہ اگر انہوں نے خان صاحب کا مطلب کتنا ایک ٹیمپرامنٹ چیک کرنا ہے, کتنا ایک لیول یہ لوگ چیک کرنا چاہتے ہیں, کس لیول پہ یہ خان صاحب کو تولنا چاہ رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ یہ خان صاحب کا شکریہ ادا کریں, یا پھر یہ جان بوجھ کے اس کو پرووک کرنا چاہ رہے ہیں, یہ جان بوجھ کے اس کو اس لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ بات ابھی تک خان صاحب کے ہاتھ میں ہے. جس دن خان صاحب کی جو ماننے والے ہیں, جو چاہنے والے ہیں, اگر خان صاحب کی طرف انہوں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا یا ان کو پکڑنے کی کوشش کی تو بات ان کے خان صاحب کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گی. پھر یہ کیا کریں گے, کس کو روکیں گے؟ ہر سنگل بندہ بم بن جائے گا. پھر کیا کریں گے؟ یہ بیٹھے ہوئے سن رہے ہوں گے نیچے ادھر, ٹھیک ہے, میری باتوں کو سن رہے ہوں گے. ابھی آپ نے مجھے روک دیا, نہیں تو میں ان کو کچھ ایسے پیغامات دینا چاہتا ہوں کہ ان کو لگ لو جاتی ہے, ایک دفعہ سمجھ آ جاتی کہ یہ کر کس کے ساتھ پنگا رہے ہیں اور بات کس کی سن رہے ہیں. آئی ایم سوری, میں تھوڑا سا ہیٹ اپ ہوا ہوں شہریار بھائی, اور بہت زیادہ دماغ خراب ہوا ہے. اینی وے آئی ول ناٹ ٹیک یور ٹائم. اور ڈاکٹر ایش, آئی کانٹ ہیئر یو, I don't know whether you are still there or not, but anyway, بہت thank you very much شکریہ بھائی, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت بہت thank you, شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ارشاد بھائی آپ بات کیجیے گا. چلو شکر ہے. السلام علیکم, امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اچھا شہریار بھائی, میں نا بڑی اہم بات نا شیئر کرنا چاہ رہا تھا. آپ کو پتہ میں زمان پارک تھا تو ابھی واپس آیا ہوں, تقریباً 15-20 منٹ ہوئے ہیں مجھے واپس آیا وہ زمان پارک سے نا. تو کینٹ کی طرف سے آئے تو ہمارے پاس ایک کیمرہ تھا, تو ہمیں نا روک لیا آرمی والوں نے نا. ان کو کوئی ہوگا تو انہوں نے چیک وغیرہ کیا, تو ایک بھائی صاحب بیٹھے تھے. پہلے میں نا لوگوں کے منہ سے سنتا تھا, خدا کی قسم آج میں انہی گنہگار آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ وہ لوگ کہ ہمارے لیڈر سے کتنا پیار کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے پوچھا, ہم تھوڑا سیدھی سی بات ہے, میں کیوں جھوٹ بولوں, کہ میرے ساتھ جو ایک لڑکا تھا وہ تھوڑا گھبرا بھی گیا. انہوں نے کہا جی آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ جی ہم نے کہا زمان پارک سے آ رہے ہیں. زمان پارک کون ہے؟ جی زمان پارک میں عوام ہے. جی بھائی آپ کون ہیں؟ جی ہم یوٹیوبر ہیں. جی تو ایسے بات کی تو وہ کہتا ہے بھائی آپ گھبراؤ نہیں, آپ بتاؤ آپ زمان پارک میں کون ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ عوام ہے, میں بھی وہاں سے جاتا ہوں, دور سے حاضری دے کے واپس آ جاتا ہوں, یہ سمجھ گئے ہوں گے آپ. تو مجھے سمجھ آ گئی تھی. تو اتنی دیر میں انہوں نے کہا دیکھو گھبراؤ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں زمان پارک کون بیٹھا ہے. اور یہ کون کہہ رہے ہیں, سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو, کہ عمران خان اور ببر شیر بیٹھا ہے. یہ ایک حاضر سروس کہہ رہے ہیں. اور خدا کی قسم میرے پاس اس وقت الفاظ نہیں تھے کہ میں اس بھائی صاحب کو کیا بات کروں. اس نے کہا کہ ہمارے یونٹ میں 774 لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور 700 میں سے یعنی کہ 74 لوگ وہ ہیں جو خان صاحب کے خلاف ہیں, اور 700 لوگ وہ ہیں جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں. تو میں بڑا حیران پریشان ہوں. میں نے کہا یار یہ کیسے؟ اس نے کہا بھائی ہم لوگ آپ
سے زیادہ عمران خان سے محبت کرتے ہیں. مگر کیا ہے بھائی جان آپ کو کہنا چاہیے تھا وہ جو 74 خلاف ہے ان کی ذرا انکم چیک کر لیں وہ کدھر سے پیسے لے رہے ہیں, ورنہ اگر خرچہ ادھر سے ہی آ رہا ہے یونٹ کی تنخواہ سے تو پھر تو بھائی جان خلاف ہی ہوں گے. بہرحال دیکھیں نا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمارے لیڈر سے اتنی محبت کرتے ہیں. ابھی کہ ارشاد بھائی آپ کو تھوڑی دیر کے بعد نا بہت بڑی تعداد میں آپ لوگوں کو زبان پار پہنچ رہا ہوگا, پتہ ہے آپ کو؟ میں رات سے وہیں زیادہ تھا. دیر نہیں آپ رہ کو گئی پتہ اب. ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں پہلے دن سے ہی وہاں ساری رات ادھر ہوتا ہوں, صبح آتا ہوں, ریسٹ کرتا ہوں, پھر اس کے بعد پھر چلا جاتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی 2 سے 3 گھنٹے ریسٹ کروں گا, اس کے بعد پھر چلا جاؤں گا. تو دیکھیں جی, خان صاحب ہماری جان ہے, خان صاحب ہمارے لیے لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا ہوا ہے. تو بھئی ہم نے کیوں نہیں, دیکھیں اتنا آسان نہیں ہے. خان صاحب کے ساتھ اگر انہوں نے ایسا ویسا کچھ کیا تو خدا کی قسم ہمیں اپنی جان بھی دینے پڑی تو جان بھی دے دیں گے, کیونکہ زندگی موت برحق ہے. آج نہیں تو کل موت کا فرشتے نے آنا ہی آنا ہے. شاید ہو سکتا ہے اسی بہانے بھی موت کا فرشتہ آ جائے. تو کوئی بات نہیں, ہم نے تو اپنا سب کچھ خان صاحب کے نام کیا ہوا ہے, کیونکہ خان صاحب نے ہمارے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں تو ہمیں بھی کوئی احسان نہیں کر رہے. اگر ہم اپنے لیڈر کے لیے سب کچھ قربان کریں گے تو کوئی احسان نہیں. پاکستان ہمارا ہے, پاکستان ہم سب کے, پاکستان خان صاحب کا نہیں ہے. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہے. یہ جو ساری رات وہاں جا کے بیٹھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, تو یہ صرف اپنے ملک کے لیے, اپنے مادر وطن کے لیے. اب خدا کی قسم تھک گئے. یہ سارے چیزیں دیکھ کے نا دل, اب دیکھو کہ یہ لوگ اس حد تک گر گئے ہیں کہ اب یہ خواتین پہ بھی کیس کرنے شروع کر دیے, وہ بھی غداری کے. کہ یار کیا تم لوگ چاہتے کیا ہو بھائی؟ مطلب کہ کیا تم لوگ پچھلے 70 سال سے پاکستان کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا, ہمیں لگائی رکھا ملی نغموں کے پیچھے, خود لگے رہے خزانوں کے پیچھے. تو اب جب عوام نے حساب کرنا شروع کر دیے کہ آپ سے حساب لینا پڑ گئی ہے, تو اب تمہیں موت پڑ رہی ہے. کہ بھائی کوئی نہیں, خیر ہے, یہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے, اللہ عظیم ہے, اللہ جو بھی کرتے بہتر کرتا ہے. تو یہ فانی دنیا تم نے جو گند کرنے کرو. اگر تم یہ سمجھتے ہو عمران ریاض بھائی کو اٹھا لیا اور ہماری بہن سابقہ MN ان کے اوپر آپ نے کیس کر دیے, تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں آج شیخ رشید صاحب کو اٹھا دیے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نیچے کوئی بیٹا سن بھی رہے تو بھائی سیدھی سی بات ہے بھائی, اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم ڈر جائیں گے, گھبرا جائیں گے, اوئے ہوئے 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 ہوئے, تو گھروں میں ایک جو ہے نا اچھا وہ کنواں راجہ صاحب کو بھی, آپ کو پتہ ہے کس کی بات کر رہا ہوں, کون سے راجہ والے کی؟ آپ نے وہ پنڈی میں جو ہے ان کو کہنا تھا نا ذرا پنڈی بوائز کو ہیلوائے تو کرو نا, شیخ رشید کو اس طرح جانے دو گے؟ لال ولی ذرا کھڑی ہو نا, ذرا سلوٹ مار کے آئے. اسٹیبلشمنٹ کا ون آف دا موسٹ کلوزسٹ بندہ تھا. دوسرا شہریار بھائی, میں نے سنا ہے کہ پرویز الہی کی بھی طبیعت تھوڑی سیٹ ہو گئی ہے. خیر وہ ہونا چاہیے تھا, وہ بڑے گیت گا رہا تھا, بڑی تعریفیں کر رہا تھا, جی باجوہ میرا باپ ہے, باجوہ میرا انکل ہے, باجوہ میرا یہ ہے. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, ہونی چاہیے, اس کسی کو کی نصیحت ملنی طبیعت چاہیے. ٹھیک نہیں ہوئی ہے, غور سے اس چیز کو سمجھنا ہے. عمران خان نشانہ ہے, باقی سب بہانہ ہے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ یہ چیز نوٹ رکھنی ہے آپ لوگوں نے. عمران خان کی پروٹیکشن ضروری ہے. چلیں ارشاد بھی, اگر آپ کی اجازت ہو آپ پلیز اپنی بات کمپلیٹ کر لیں, پھر 2-3 اور لوگوں کو لے لیتے ہیں. آپ ادھر ہی رہے, ہمارے ساتھ ہی رہے, شامل گفتگو. جی شہریار بھائی, نیچے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس نے اپنی بہن یوتھ ونگ چیک کرنے کے لیے بھیجی ہوئی ہے کیپٹن صفدر کے پاس. ذرا اس سے پوچھئے کہ کتنی دیر اور وہ وہاں پہ رہے گی یہ تو اب تم یہاں کون سے دفع اب ہوگے. کون ہے آہد یہ؟ نام ہے اس کا, کس اور کا؟ بہن اس کی یوتھنس چیک کرنے گئی ہوئی ہے. آرام سے خواتین بھی ہوتی ہے. کیا نام کیا ہے اس کا؟ میں اٹھا اس کے کا بھی بتا نام ہے آہد. دیکھیں بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہے وہ, کیونکہ آہد. باجی اس کی جو ہے یوتھ ہونا اس کا چیک کرنے گئی ہوئی ہے کیپٹن صفدر کا. اچھا, ایزی رکھا کرے, ایزی, خدا کا واسطہ ہے مسلمانوں, خدا کا واسطہ ہے, ٹھیک ہے نا. خواتین بھی ہوتی ہے. اچھا ارشاد بھائی کی نہیں بات ہو میں نے گئی. کوئی ایسی بات نہیں کی, وہ صرف یوتھ ہونا اس کا چیک کرنے گئی ہوئی ہے. اور وہ دیکھیں اس کی ہنسی بڑی نکلتی ہے جب اس کو بتایا جاتا ہے. آہد, کوئی خدا کا خوف کرو یار, یعنی کہ کیوں تنگ کر رہے ہو؟ صحیح ہے, کوئی وجہ ہے؟ ابھی دیکھو میں آپ کی فیورٹ آواز آپ کو سناتا ہوں. جی شاہد بھائی,
السلام علیکم. السلام علیکم. جی یہ لے احد آواز آ رہی ہے, پہچانا کہ کون ہے یہ؟ جی میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو بھی صاحب ہے انہوں نے جو مرضی کر لیں, ان کی باجی کو فلیٹ نہیں لے کے دینا, پارک لین تو چھوڑ کے لاہور میں بھی, یہ بیچارہ ایسے ہی مر جائے گا آہت. یہ لوہے کے چنے آہت کھانا سٹارٹ کر دو. جی آپ بات کریں شاید. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی جو یہ حاصل کر رہے ہیں کہ روزانہ گرفتاریاں اور اتنی یہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کو ایک چیز کا پتہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے, عوام ان کے ساتھ نہیں ہوگی. خان صاحب کو راستے سے ہٹا بھی دیں گے تو عوام کے جو دل اتنے زیادہ ان کی طرف مخالف ہو چکے ہیں, حکومت تو انہوں نے عوام پہ کرنی ہے نا, اور بھیڑ بکری کی طرح انہوں نے عوام کو چلانا ہے. تو یہ کس غلط فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ پتہ کیا ہوگا, خدا نہ خواستہ اگر یہ خان صاحب کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں تو پیچھے ساری یوتھ بیٹھی ہے, انکنٹرولڈ یوتھ. تو جب یوتھ کے ہاتھ میں یہ نظام آ جائے گا تو پھر جو ہم سوچ رہے ہیں نا کہ GHQ کا محاصرہ کریں اور یہ کریں اور وہ کریں. کل پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ کیا تھا؟ پشاور میں جو ہوا ہے. ایگزیکٹلی. یس. ٹھیک ہے. تو جب یہ کنٹرول اینڈ کمان ساری یوتھ کے ہاتھ میں آ جائے گی تو پھر حملے بھی ہوں گے, پھر وہ عراق بھی بنے گا, پھر سارا کچھ ہوگا. ان بیوقوفوں کو اتنی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی. اگر فیصل نصیر میری بات سن رہا ہے تو یہ تو سمجھ لے میجر ندیم یا فیصل نصیر کہ ابھی خان صاحب کے ہاتھ میں, ایک جینیس بندے کے ہاتھ میں, ایک لیڈر کے ہاتھ میں ساری کمان ہے. یہ تم جب اس کو ہٹاؤ گے, عوام آگے تمہارے خلاف ہے, عوام آگے تم سے نفرت کرتی ہے 90%. تو جب چین اینڈ کمانڈ ینگسٹرز کے ہاتھ میں چلی جائے گی تو پھر اس کے بعد کیا اشر ہوگا وہ تو آپ پھر جانتے ہیں کہ ان کا کیا اشر ہوگا. ان کو عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں آ رہی. اور دوسری بات, میں زیگم صاحب یا کوئی بھی جو بندہ جواب دینا چاہے, یہ جو اتنے پرچے بنا رہے ہیں, یہ اتنے اگر بہادر ہوتے ہیں نا, مار خور تو اب میرے کچھ اس میں زیادہ رہے نہیں ہے, زیادہ تر حرام خور آ گئے. اتنے یہ بہادر ہوتے تو یہ 8 ایک بندے کو پکڑنے کے لیے 8 گاڑیاں لے کے آتے ہیں, 10 گاڑیاں لے کے آتے ہیں ہر کیس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فواد چودھری کے کیس میں دیکھا ہے, شہباز یا اللہ رب العزت, اس قوم کو کوئی کس مٹی سے بنایا تھا اس قوم کو؟ ایک تو اس قوم کی گنتی بڑی خراب ہے. ہاں یار یہ تیسری بات ہے, دوسری بات تیسری کر لے, تیسری بات کمپلیٹ, پھر آگے چلتا ہوں. جی نہیں میں یہ کہہ رہا تھا, یہ 8 گاڑیاں لے کے آتے ہیں, 10 گاڑیاں لے کے آتے ہیں, اور اتنی پولیس ہوتی ہے فواد چودھری کے کیس میں, اعظم سواتی کے کیس میں. یہ ایک بندے کو پکڑنے میں اتنی انرجی, اتنا پیسہ, اتنے ریسورسز لگا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ انتہائی خوفزدہ ہیں, انتہائی ڈرے ہوئے ہیں. جو انہوں نے لسٹیں بنائی ہیں نا, اب جہاد کا ٹائم شروع ہو چکا ہے میرا خیال ہے. اب جو بھی لوگ وہاں موجود ہیں خان صاحب کے ارد گرد, جن کی لسٹیں بنائی ہیں, ان کے گرد گرد کم از کم 50-100 بندے ہو, 200 بندہ, 300 1000 بندہ ہو, تاکہ ان کے جو مزید جو ہے نا جو اریسٹ ہونے ہیں وہ نہ ہو سکے. کیونکہ میرا خیال ہے ٹائم اب ہے جہاد کا. جیسے جہاد میں ہوتا ہے نا کہ وار میں ہر وقت الرٹ رہنا ہوتا ہے, تو اب ہر جو اہم بندہ ہے نا PTI کا, اس خان صاحب کے علاوہ اس کے ارد گرد بھی اچھے خاصے ہونے چاہیے لوگ. تو اس پہ اگر کمنٹس کرنا چاہیں تو تھینک یو. بالکل آپ نے کامنٹ کیا, آپ نے بالکل درست کہا کہ ایسا ہی ہے. ٹائم وہی ہے جو کپتان عمران خان کہہ چکے ہیں. میں خود یاد کر رہا ہوں بھائی, اب بسم اللہ کرو, لا الہ الا اللہ, کھڑے ہو. اور ہمارا جہاد کیا ہے, یاد رکھیں, جمہوری جہاد. ہمیں اپنا نمبر شو کرنا ہے, بس اپنا نمبر, ہمارا نمبر ہی ہماری طاقت ہے. ساری سر نظر آنے چاہیے ہر جگہ, بس اور کچھ نہیں. ابھی اتنا ہی. تو چلیں آگے چلتے ہیں. ندیم بھائی نے بھی کافی دیر بعد جوائن کیا ہے. جی السلام علیکم. کیسے ہیں ندیم بھائی, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ سب کو السلام علیکم. میرے خیال میں اس وقت ری ایکشن جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہمارے. ابھی بھی FIA گلبرگ میں ہی وہاں پہ ان کے آفس میں ہے. ہاں جی, تھوڑی دیر میں ہمیں 10 بجے تک شاید پتہ چل جائے گا کہ اس کو اسلام آباد لے کے جاتے ہیں یا یہاں پہ لے کے آتے ہیں, اور کون سا کیس بنایا جاتا ہے. میرے خیال میں ری ایکشن دیکھ رہے ہیں کہ قوم کتنا کٹتی ہے اس کے لیے, اور پھر وہ اس کے اکارڈنگلی فیصلے ہوں گے. کیونکہ ابھی آفیسز لگیں گے تو پھر پتہ چلے گا, کیونکہ ابھی تو وہ سوئے ہوں گے سارے. رات کو ہم سب اکٹھے تھے, شاہد کو بلایا ہوا تھا ایک جگہ پہ ڈنر پہ,
اور شاہد کو عمران نے کھانا وانا کھلا کے تو اس سے حال پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ اور کیسے کیسے چیزیں ہوئی تھی. تو اس کے بعد بس عمران نے جانا تھا، یہ کافی عرصے سے پلان تھیں چیزیں، اور ہمیں یہ کہا بھی تھا کہ جی میں تو یار کلیئر ہوں، ابھی مجھے کیا ضرورت ہے، یہ خام خواہ چیزیں کر لیتے ہیں. تو اس کے بعد اچانک ہی ہمیں یہ خبر آ گئی کہ نہیں جی ایف آئی اے جو ہے وہ اس نے روک لیا ہے. کافی دیر یہاں پہ تک تو لائیو فیصلہ تھے بھی ندیم بھائی، آپ کو شاید میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تھوڑی سی اپڈیٹ مجھے دے دیتا پتا ہے جی، مجھے پتا ہے، لائیو بھی ہوں. میں نے سنا تھا. وہ کافی دیر تک تو فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کس نے لے کے جانا ہے، کیوں لے کے جانا ہے، اس کو کیوں روکا گیا ہے، اس کا نام بلیک لسٹ میں ہے یا ای سی ایل میں ہے، کیسے ہے. تو کافی دیر تک تو فیصلے نہیں ہو رہے تھے. بعد میں پتہ چلا کہ ایف آئی اے کی ٹیم آئے گی. اب ایف آئی اے کی ٹیم کے پاس کیا ہے ابھی تک یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے. تو ہوپ فلی ہمیں کوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے میں چیزیں پتہ چل جائیں گی کہ ابھی کیا کیس بنایا گیا ہے. لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ہے. میاں علی اشفاق پھر سے ایک دفعہ اپنا کالا کوٹ نکال کے پہنچ گئے ہیں. تو انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم چیزیں سیٹل ہو جائیں گی، پتہ چل جائے گا. دوسری طرف رات کو بہت ساری باتیں اور بھی ڈسکس ہوئی تھیں. ان کا لب لباب میں یہ بتا دیتا ہوں کہ میرے تجزیے نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی یہ رسک لے سکتے ہیں، مگر رات کے بعد سے مجھے لگنے لگ گیا ہے کہ نواز شریف کی دل کی تسکین تبھی ہوگی کہ ایک دفعہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے. اور میرے خیال میں یہ سب سے بڑی غلطی ہوگی ان کی. میں آج بھی نہیں مانتا کہ اگر کسی کو تھوڑا بہت بھی سیاسی شعور ہے تو وہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا مشورہ نہیں دے گا. مگر مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے انائیں اور ضد جو ہے وہ اس ملک کو کسی اور طرف دھکیلنے کے در پہ پہنچ چکی ہے، اور یہ کریں گے. اور شاید اس کے بعد ملک کا جو سینیریو ہوگا، جو حالات ہوں گے، وہ ان سے بھی کنٹرول نہ ہو. تو کل عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی. عمران ریاض تو کافی دیر تک بیٹھے رہے، ان کی 2 دفعہ ملاقات ہوئی جانے سے پہلے. ہمارے کھانے کے بعد وہ اگین چلے گئے تھے وہاں، اور اس کے بعد وہ ایئرپورٹ گئے تھے. تو کافی ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس ہونے والی تھیں، ہوں گی. مگر یہ ہے کہ اس طرح اچانک ہر ایک کو فوکس کرنا، جس طرح شیخ رشید کو گھر سے اٹھایا گیا، جس طرح معاملات کو لے کے، یہ بڑا عجیب ندیم عجیب. صاحب، شیخ رشید کے اوپر انہوں نے کیس کیا کیا؟ آپ کے خیال میں کیا کیس ڈالا اس پہ؟ پتہ نہیں، ہمیں تو جی ابھی کیس کا نہیں پتا. آپ پارا پولیس لے کے گئی ہے ان کو، اور آپ لوگ وہاں سے بتا سکتے ہیں کہ کیا کیس ہوگا. ابھی ایف آئی آر کی کاپی تو میرے پاس نہیں آئی. وہ ہوا یہ اسی اور چیز سے کنیکٹڈ ہے. عمران ریاض خان بھائی کے شو پہ ہی جو شیخ رشید کے ساتھ سوال جواب ہوئے، یہ دونوں کو دھرا گیا وہیں پہ. نہیں، کیا سوال جواب ہوئے؟ میں نے نہیں دیکھا وہ آپ نے پروگرام. دیکھا وہ پروگرام؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا. دیکھیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں. عمران ریاض تو سمجھیں کہ خود گئے ہیں، ان کو اگر پکڑنا ہوتا. ہاں یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 دن 10 دن ہفتہ یہ لگ سکتا تھا مزید، مگر ہمیں یہ اندازہ تھا کہ اس کو ایک دفعہ پھر سے پکڑنے کی کوشش ضرور کریں گے. مگر عمران تو خود گئے، اور بڑی بحث مباحثہ اور سوچ بچار کے بعد گئے. ندیم بھائی، کہ یہ ایک دفعہ مارشل لائی کیوں نہیں لگا دیتے؟ قوم جو ہے سکون میں آ تو جائے گی، انہوں مارشل نے لا ہی چلو لگا ہو ہوا گیا، نا بھائی ٹھیک ہے. جان. نہیں وہ تو لگا، کھل کے لگا دینا. یہ ان کو بھی بھیجے نا، پی ڈی ایم کو گھر، سب کو بھیجیں گھر. نہیں شہریار بھائی، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم مارشل لا لگا لیں، اور اس میں پی ڈی ایم ان کے ساتھ ہے. وہ خوش ہے کہ 10 سال کے لیے اگر خان صاحب سامنے سے ہٹ جاتے ہیں، ان کا خیال ہے 71 سال عمر ہے، شاید کوئی اور بھی ایج کی وجہ سے کوئی معاملہ ہو جائے. سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی. ہاں نہیں، وہ تو لگانا چاہتے ہیں. وہ تو ان کی وہ تو کہتے ہیں. دیکھیں، وہ بار بار یہ جو آپ کو یاد ہے نا، خان صاحب ادھر بھی لے کے آئے تھے اسلام آباد میں بھی، تو وہ بڑے خوش تھے کہ یار ابھی مارشل لا لگ جائے گا. ان کا خیال ہے مریم اور نواز کو 10 سال بعد بھی اگر باری مل گئی تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ ہو جائے گا سب کچھ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم مانیں گے نہیں نا. کیوں مانے ہم بھائی؟ کس حیثیت سے؟ وہ کس چیز کا لیڈر ہے؟ وہ
پھر تو ہم پولیس کے پیچھے کھڑے ہیں، پھر پولیس کا آفسر جو آئی جی ہے اس کو لگانے دیں، پھر کسٹم والے کو لگانے دیں، پھر ریلوے والے کو لگانے دیں. یہ اس طرح تو نہیں چلے گا. بالکل. وہ کبھی سنتے ہوتے کسی کو اوپر مسلط کیا جانا تھا کہ عموماً کسی کو اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. تو اس دفعہ جو تیاری ہو رہی ہے پہلی دفعہ اس کی پریکٹیکل انٹرپریٹیشن ہوگی کہ واقعی قوم کچھ اور سوچ رہی ہے، کہیں اور دیکھ رہی ہے، اور حالات کہیں اور کسی اور کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں. تو اس دفعہ دیکھنا ہوگا کہ واقعی کیا کامیابی ہوتی ہے ایسی کسی گورنمنٹ کو بنانے سے جس میں قوم کی انوالومنٹ نہ ہو اور قوم سے بالا بالا گورنمنٹ بن جائے. ملک کے اوپر سے حالات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ 9,000 کے قریب کنٹینرز ایل سیز بند ہونے کے بعد بالکل کھڑے ہیں، اور دالوں کا بحران صرف 10 دن دور ہے آپ سے. دالوں کا بحران پیدا ہونے سے یہ ہوگا کہ ہر طرف یہ روزانہ کے کھانے پینے کے لالے پڑنے والے ہیں. تو حالات یہ ہیں کہ ان کو بھی کلیئر نہیں کیا جا رہا. کل امپورٹرز جو تھے وہ اس بات پہ پریشان تھے کہ ہمارے پاس صرف 10 دن کا سٹاک رہ گیا ہے، اور اگر ہمارے ابھی کنٹینرز ایمرجنسی بنیادوں پہ کلیئر نہ کیے گئے تو ملک میں ایک دم بحران پیدا ہوگا دالوں کا، اور پہلے تو پرائسز بہت اوپر جائیں گی شارٹ ہونے سے، اور پھر قلت پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ حالات ہیں، ان کا فوکس کہیں اور ہے. ابھی تک انائیں اور ضد ان سے نکل نہیں پا رہی، اور ملک کے لیے کیا ہو رہا ہے یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ ہینڈلرز بھی اور جو حکمران بنے بیٹھے ہیں وہ بھی کیا کر رہے ہیں اور کس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو. بہت بہت شکریہ ندیم بھائی. اچھا جلدی جلدی میں اور لوگوں کو بھی لے لیتا ہوں، کیا نام ہے، مائک کے اوپر آپ لوگ بھی گفتگو کر لیں. بہت سارے لوگ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. تو شہریار بھائی یہ ندیم بھائی سے کوشچن یہ پوچھنا ہے، کہیں عمران ریاض خان کو اور ان کو گرفتار کرنے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ یہ جو کے پی کے میں انہوں نے 100 لوگ شہید کیے ہیں اس کے اوپر پروگرام نہیں کرنا اور سوال نہیں پوچھنا کہ یہ ڈرون اٹیک کہاں سے ہوا ہے؟ ڈسٹریکشن بھی لگائی جائے. کے پی کے میں جو پولیس کا احتجاج ہوا اور یہ تمام چیزیں، ڈسٹریکشن بھی لگائی جائے. بالکل یہ تمام معاملات بھی اس میں پاسبل ہے. اور کپتان عمران خان کی اوبویسلی جو آج بڑا اہم دن ہے، کچھ دیر کے بعد ہمیں پتہ چل زیدن جائے. بھائی عمومی تاثر اس دفعہ یہ پیدا ہوا ہے کہ پہلی دفعہ ان لوگوں کو فگر آؤٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے جن کا یہ فلا تھا، یہ حملہ تھا یا نہیں تھا، یہ دہشت گردی کا حملہ تھا، کچھ اور چیز ہے. بہرحال کسی نہ کسی کی ذمہ داری تھی سیکیورٹی کو انشور کرنا. تو وہاں پہ پولیس والوں نے بھی بہت زیادہ نعرے وغیرہ لگائے. اچھا ندیم تو بھائی، آپ تک کوئی خبر آئی ہے کہ یہ ڈرون اٹیک تو نہیں تھا؟ یہ تو افغانستان والے بھی کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے تو یہ خود کش حملہ اس نوعیت کا دیکھا نہیں ہے خود بھی. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بندہ گھسا ہے، پوری بلڈنگ ہی گرا دی ہے اس نے. نہیں ماضی میں یہ کیا چیز ہے؟ ایسے خود کش حملے ہو چکے ہیں، بلڈنگیں ابھی لگتا ہے ندیم بھائی گر گئے ہیں. ندیم بھائی آپ کی آواز چلی گئی ایک دم سے. ندیم بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. چلیں جب تک میرے خیال میں تھوڑا سا کنیکشن ان کا درست ہوتا ہے تو جلدی سے فوزیہ آپ، شرین آپا آپ پھر بات کریں، انیس صاحب پھر آپ بات کیجیے گا. اظہر بھائی بھی ہمارے درمیان پھر سے موجود ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ. کافی دیر سے زبردست آپ کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے. زیگم بھائی، اظہر بھائی اور تمام لوگ. تو اور ساتھ ساتھ ہم اپڈیٹ دیتے جا رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا جلدی سے کوئکلی بتا دوں، عمران ریاض خان بھائی اب سے کئی گھنٹوں پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے کے پی کے اور جو احتجاج ہوا پولیس کا اور کپتان عمران خان کی سپیچ کے بارے میں. عمران ریاض خان بھائی سپیس میں آئے، مائک دیا. انہوں نے اپنا جو فون ہے، مائک جو ہے وہ انمیوٹ رکھا ہوا تھا. وہ گفتگو کر رہے تھے ایئرپورٹ پر غالباً ایف آئی اے والوں سے. پیچھے سے بات آ رہی تھی، وہ ان سے سوال کر رہے تھے، امیگریشن والوں سے. وہ ان سے سوال کر رہے تھے کہ کیا معاملہ ہے، کیوں مجھے روک رہے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا ان کی ٹویٹ بھی تھی کہ وہ میں جا رہا ہوں اور انہوں نے مجھے روک لیا.
اور میرا نام بات بلیک لسٹ میں ڈال دیا, ECL میں ڈال دیا. وہ ہم بات سن رہے تھے سب لوگ, کیونکہ انہوں نے obviously عمران ریاض خان بھائی قوم کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے, لائیو بتانا چاہ رہے تھے, دیکھ رہے تھے. وہ ساری باتیں جو ہو رہی تھی وہ ریکارڈ, الحمدللہ میری ریکارڈنگ اسپیس تو نہیں چل رہی تھی, پر لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ماشاءاللہ. ان لوگوں نے فوری طور پر ریکارڈنگ کر لی جو وہ گفتگو ہمیں سنا رہے تھے. اچھا, اس کے اندر پتہ یہ چلا, وہ پوچھ رہے تھے ان سے کہ کس معاملے پہ روک رہے ہو. پھر عمران ریاض خان بھائی نے ہمیں بتایا, انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مجھے جانے نہیں دے رہے, میں ضروری کام سے جا رہا تھا. دو دفعہ انہوں نے بہت اہم بار بار کیا زہر دینے کا ذکر. آپ خود سن سکتے ہیں آڈیو میں, یہ اوپر میں نے لگائی ہوئی ہے جو ریکارڈنگز تھی, ٹویٹ بھی اس کو کیا, آپ اس میں خود سن سکتے ہیں عمران ریاض خان بھائی کیا پیغام دے رہے تھے. اس کے بعد ہم لوگوں نے تو وہ تمام اریسٹ کی لائیو صورتحال سنی یہاں پر کہ کس طرح کسے کیا معاملات ہوئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, عمران ریاض خان بھائی کی تمام اس کو اپڈیٹس کو فالو کیا جا رہا تھا. ابھی رائے ثاقب کھرل صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ, انہوں نے زبردست ٹویٹ کی. وہ تمام معاملات کو کوریج کرتے ہوئے جا رہے ہیں, ایئرپورٹ سے لے کر اور FIA کے آفس تک, جو کہ جہاں شہریار پر بھائی, انہوں نے مجھ سے گلبرگ کسی نے مینشن کیا. شیئر کی ہے ٹویٹ کہ جی میں ابھی اس کو کنفرم کرتا ہوں, KPK پولیس نے اس کو اناؤنس کر دیا ہے کہ یہ ڈرون سٹرائک تھی. اوئے ہوئے 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 ہوئے, اف, اللہ اکبر. اگر یہ جینوئنلی اناؤنس کر دیا گیا نا, یہ ایک بہت خطرناک اور بہت بڑی, یا اللہ رب العزت. اظہر بھائی, میں نے تو نہیں سوچا تھا میں اپنی لائف ٹائم میں, قطر میں تو ہم پیدا نہیں ہوئے تھے, میں تو نہیں پیدا ہوا تھا, تو ہسٹری میں سب چیزیں پڑھی نہیں ہیں الحمدللہ. میرا تو نہیں خیال تھا میں اپنی زندگی میں یہ کام دیکھوں گا. یہ تو اظہر بھائی اسی طرف لے کر جا رہے ہیں معاملات کو. جی شہریار بھائی, دس از ویری انفارچونیٹ اینڈ آئی تھنک لیٹس ویٹ اینڈ سی. اینڈ زیگم پلیز یہ کنفرم کریں, بیکاز اف اٹ از ڈرون اسٹرائک, اینڈ اللہ نہ کرے, میری تو یہی دعا ہوگی, تو اٹ از ویری ویری ڈینجرس اینڈ الارمنگ. یہ سول وار سٹارٹ کروا دیں گے. میرا نہیں خیال کہ یہ قوم کا جو تھوڑا بہت اعتماد ہے ہم سب کا اداروں پہ, وہ بھی قائم رہے گا. دیکھیں, ہم سب یہاں پہ ایک بات کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی جو ملک ہے وہ اپنے سول اور ملٹری انسٹیٹیوشنز کے بغیر, انٹیلیجنس انسٹیٹیوشن کے بغیر آپریٹ ہی نہیں کر سکتا, ایگزسٹ نہیں کر سکتا. ہماری یہاں پہ بنیادی لڑائی آئین, قانون اور جمہوریت کی ہے, سویلین سپریمیسی کی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کی ہے, اور ہم عوام کو اس کی جو آئینی اور قانونی اختیار ہے, جو اقتدار اعلیٰ ہے, صرف اس کو واپس کرنے کی بات کر رہے ہیں. جو خان صاحب کہتے ہیں کہ 4-5 لوگ اس ملک کا فیصلہ کرتے ہیں, یہ 23 کروڑ کا ملک ہے, اور اس کے فیصلے اس ملک کی عوام اور عوام کے نمائندوں کو کرنے ہیں. یہ ہم اتنے گدے ہو گئے ہیں, وہاں پر میزائل انڈیا مار دیتا ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہمارے اوپر ہماری ساری ایئر ڈیفنس کو گزرتا ہوا میزائل آ کے گر جاتا ہے. وہی بات ہے شہریار بھائی, کہ اگر یہ کسی بنانا ریپبلک میں بھی ہوا ہوتا تو یقین کریں جو میاں چنو میں میزل اٹیک آیا تھا, چاہے وہ ان لوڈڈ ہی تھا, اٹ وڈ ہیو لٹرلی کیا کہتے ہیں, برنگ ڈاؤن لاٹ آف کی آفیشلز. آپ کو اپنا انٹیلیجنس فیلئر کی بنیاد پہ آپ کو لوگوں کو تبدیل کرنا چاہیے تھا, آپ کو ٹاپ ملٹری آفیشلز کو چینج کرنا چاہیے تھا, اور آپ کو جو ہے ایک نئی ویک اپ کال کے طور پہ ایک ایمرجنسی جو ہے ایئر نیوی, اس طرح کی سچویشن میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک جوائنٹ کمپریہنسو ملٹری سٹرکچر کریٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, اس کو انٹرسیپٹ کرنا جو ہے وہ ایئر فورس کا کام تھا, آرمی کا نہیں تھا. جو انڈیا والا وہ میزل آیا تھا, اس کے بعد گراؤنڈ پہ اس کی انٹیلیجنس گیدرنگ کرنا آرمی کا اور ISI کا کام تھا. تو وی نیڈ لاٹ آف ریفارم ان آور ملٹری انسٹیٹیوشنز اینڈ انٹیلیجنس نیٹورک, کہ ہم اس کو کس طرح سویلینائزڈ اور امپاور کر سکتے ہیں. کیونکہ کسی دن ہم انشاءاللہ سپیس پہ بات کریں گے, اس ٹاپک پہ سپیس رکھیں شہریار بھائی, کہ پاکستان آرمی میں کس طرح کے ریفارمز کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک بات جو میں کنٹینیوسلی بول بھی رہا ہوں اور لکھ بھی رہا ہوں, کہ ہمیں اور زیادہ ڈیموکریٹائز کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے 1 سٹار جنرل سے لے کے, یعنی کہ بریگیڈیئر, میجر جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل رینک کے جو آفیسرز ہیں, ان کی جو پروموشن ہے, اور وہ حیدر مہدی صاحب سے بھی میں ایگری کرتا ہوں, ہم اکثر اس بات پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ آپ اتنی کی پوزیشنز کی پروموشن ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. اگر وہ سنسیئر بھی ہو, آنیسٹ بھی ہو, تو ہی کین ناٹ بی جیک آف آل ٹریڈ, کہ وہ اتنا بڑا جو ہے وہ
کوئی ملٹری سیکیورٹی ایکسپرٹ اور اسکالر فلاسفر نہیں ہے کہ وہ ہر ایک شخص کو پروموٹ کرے. آئی تھنک